کیسی ہیں ڈاکٹر صاحبہ؟ خیرت سے ہیں بہن عریشہ؟ جی میں ٹھیک ہوں، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم، اللہ آپ کو بہت اچھا سلامتی لگ رہا ہے دے. دوبارہ جڑ کر۔ تھینک یو سو مچ فار کمنگ بیک. ہمیں بھی بہت خوشی ہے آپ کی تشریف آوری سے. آپ کا بہت ہی ذر و نوازی ہے کہ ہم اس لائق سمجھا آپ کہ آپ ادھر تشریف لائیں. بہت مہربانی آپ کی. جی جی بالکل بالکل، اور آج میں نے یہی سوچا کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ نے جیسا شو رکھا ہے، ٹاپک ہے کہ قرآن پاک کے لحاظ سے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اگر کچھ سوال جواب کرنے ہوں تو اس کے لحاظ سے ہم سوال اٹھا سکتے ہیں اور آپ سے جی اس کے بارے میں جانکاری بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی بس تو جی صحیح. اگر آپ کہیں تو پھر میں کچھ اپنے رکھوں سوالات۔ جی بسم اللہ کریں. جی جی بالکل، زیادہ میں آج جو فوکس کر رہی تھی وہ کر رہی تھی کہ قرآن پاک میں جو تھوڑی کانٹرڈکشنز موجود ہیں جس سے ہمارے ذہنوں میں سوالات جو ہیں اٹھتے ہیں قرآن پاک کو لے کے کہ یہ کتنا صحیح ہے، کیونکہ ہمیں یہ شک بھی گزرتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ جی یہ کسی انسان کی جو ہے وہ صحیح. تخلیق ہے بجائے کہ یہ کوئی ایک ڈیوائن تخلیق ہو۔ تو اس کے حوالے سے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گی کہ ایک تو سورہ مریم کا اگر ہم ذکر کریں تو اس کی اوکے. 16ویں اور 19ویں آیات میں جی جی یہ ذکر کیا گیا ہے کہ کیسے حضرت عیسیٰ کی جو ہے پیدائش ہوئی تھی، فرشتے حضرت مریم کے پاس آئے تھے اور ان کو مطلب خوشخبری سنائی تھی کہ ان کو ایک بیٹا ہوگا۔ اچھا، جی اس میں اگر دیکھا جائے آگے اگر ہم جائیں تو آیات آتی ہیں 27 اور 28 آیت، جس میں حضرت مریم کو مخاطب کیا گیا ہے کہ اے ہارون کی بہن۔ اوکے. اور بعد میں اگر ہم دیکھیں، جی جی، ایک تو ان کو ہارون کی بہن کر کے مخاطب کیا گیا، پھر اس کے علاوہ سورہ تحریم میں اگر ہم جائیں تو اس کی 12ویں آیت ہے جس میں آیا ہوا ہے کہ جی حضرت مریم کو دوبارہ مخاطب کیا گیا ہے لیکن عمران کی بیٹی کہہ کے مخاطب کیا گیا، عمران کی بیٹی۔ اب اگر ہم دیکھتے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی حضرت مریم، تو ان کا ہسٹری میں اگر دیکھیں تو کوئی بھائی نہیں تھا ہارون نام کا، ٹھیک ہے، والد یا اخت بھی ہارون. عمران نام کے نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس سے 1000 سال پہلے ایک گزری تھی مریم جن کے والد کا نام بھی عمران تھا اور جو ان کے بھائی تھے وہ ہارون نام تھا ان کا۔ تو یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ قرآن میں جیسے کنفیوز کر دیا گیا ہے، جس نے بھی مطلب اس کو تحریر کیا یا آیات میں مطلب بنایا تو اس میں مطلب انہوں نے کنفیوز کر دیا مریم کو حضرت عیسیٰ والی جو مریم ہے ان کے ساتھ۔ تو ایسی سو ہسٹوریکل مسٹیک تو نہیں ہونی چاہیے قرآن پاک۔ تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں سورہ مریم کی جو آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ مریم میں کھول دوں، ایک منٹ معاف کیجیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جب مریم علیہ السلام دیکھیں وہ حاملہ ہو گئیں بغیر شوہر کے، تو لازمی بات ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے، بالخصوص ان کے جو دشمن تھے، کہ یہ انہوں نے کوئی غلط کام کیا ہے. تو انہوں نے غلط ناجائز جنسی تعلقات رکھے ہیں کسی مرد سے بغیر شادی کے، یہ حاملہ ہو گئے ہیں اور اب ان کا بچہ بھی پیدا ہو گیا. تو اب جب ان کے پیٹ میں حمل کا آثار پیدا ہو گئے تو وہ شرمندگی کی وجہ سے وہ بیچاری چلی گئی، شہر چھوڑ کے دور چلی گئی، وہاں پہ پیدائش ہو گئی بچے کی. جب واپس بچے کو لے کے آئی ہیں تو یہودیوں نے ان کو ڈانٹنا شروع کیا. ملاحظہ کریں قرآن مجید میں سورہ مریم ہے، آیت نمبر 28 میں کی طرف یہ اشارہ فرما رہی ہے ہماری بہن. آیت نمبر 28 یہ سورہ کہف ہے. سورہ مریم آیت نمبر 28. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت یہ ہے، یا اخت ہارون ما کان ابوکی امرأ سوء وما كانت امکی بغیہ. تو یہ یہودیوں کا کلام ہے، یہ مسلمانوں کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. تو یہ ہارون جو ہے یہ بنی اسرائیل میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث میں یہ کہ بہت ہی ایک مشہور شخص تھا جو زنا میں مشہور تھا، بہت ہی بدکار آدمی تھا، زناکار آدمی تھا. تو مریم ایک پاک دامن عورت ہے، اس کی بہت ہی مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی ہیں اور یہ ہمیشہ مسجد میں عبادت میں مصروف رہتی تھی. تو اب یہ بچہ جب لے کے آئی ہیں تو اب ان کو گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہارون، یہ اس ہارون کی بات نہیں ہو رہی کسی اور ہارون کی، یہ اس ہارون کی اس زمانے میں ایک نہایت ہی بدنام اور فاسق آدمی تھا، زانی آدمی تھا. یہ تفسیر قمی میں اہل بیت علیہ السلام کی حدیث ہے کہ یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آپ، یعنی یہ اس کی واقعاً اس کی بہن نہیں تھی،
لیکن یہ گالی کے طور پہ کہہ رہے ہیں اس کو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ. ہارون کی بہن یعنی ایک زناکار بدماش آدمی، شرابی آدمی، اس کی بہن، آپ کا والد صاحب اس طرح تو نہیں، آپ بھی اس طرح، آپ کی والدہ بھی اچھی عورت تھی. یہ گالی کے طور پر ان کو کہا گیا، نہ کہ واقعی ان کی کوئی بہن، ان کا بھائی ہارون تھا. اور یہ ہارون، کس ہارون کی بات ہو رہی؟ وہ ہارون جو اس زمانے میں ایک مشہور فاسق آدمی تھا. اگر چاہیے تو میں وہ آپ کو وہ حدیث بھی دکھا دیتا ہوں کہ میں اپنے سے نہیں بنا رہا. یہ تفسیر قمی میں کھول دوں، ایک منٹ. یہ تفسیر علی ابن ابراہیم قمی ہے، چاپ نجف الاشرف، اس میں صفحہ نمبر 50 میں آپ کو یہ روایت ملے گی. یہ سورہ مریم صفحہ نمبر 48، پھر صفحہ نمبر 50 میں جب جائیں گے نا، فقالو یا مریم، انہوں نے کہا یا مریم. اچھا، یا اخت ہارون، اس سے کہا اخت. ومعنى قولهم اخت ہارون ان ہارون كان رجلا فاسقا زانيا فشبهوها به من اين هذا البلاء. ہارون ایک فاسق زانی شخص تھا، اس کو ان سے رشتہ ایسے گالی کے طور پہ ایسے ان کے بہن کہہ دیا، واقعا اس کے بہن نہیں تھی. اچھا، پھر ان کو عمران کی بیٹی کیوں کہہ کے مخاطب کیا؟ اچھا، عمران کی بیٹی، سورہ تحریم، جی میں دیکھتا ہوں. جی 12ویں نمبر آیت. تو اس میں ہمارے مفسرین نے فرمایا کہ یہ عمران جو ہے، عمران موسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں، یہ ایک اور عمران ہے، مریم بنت عمران ابن فاتان، اور یہ ان کے والد صاحب کا نام عمران تھا، ان کے دادے صاحب کا نام فاتان تھا جناب مریم کی. تو واقعا ان کی بیٹی تھی ہیں، لیکن یہ وہ عمران نہیں ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے والد صاحب تھے، کیونکہ ان کے درمیان 2000 سال سے زیادہ فاصلہ ہے. جی اچھا، یہ تو ان کو ہارون سے کیوں ان کو مماثلت دی گئی؟ مطلب کسی اور سے بھی دے سکتے تھے، یہ تو دے سکتے تھے. وہ گالی دینے والے لوگ تھے نا، وہ تو آئے تھے ان کو ستانے کے لیے کہ بھئی آپ وہ. اب دیکھیں، ایک عورت، ایک خاتون ہے جو ہمیشہ پاک دامن رہی ہیں، ہمیشہ وہ عبادت کرتی ہیں. ان کے والد صاحب اور والدہ سب شریف لوگ تھے، کرامات ان کی مشہور تھی کہ یہ کیا کر رہی ہیں، مسجد میں ہمیشہ عبادت میں مشغول ہیں، اور آسمان سے ان کے لیے کھانے آتے تھے. تو اب یہ جو ہے ایک عجیب چیز ہو گیا کہ بغیر شادی کے، اب تماشا تو ہے نا، بغیر شادی کے وہ بچہ لے کے آئیں، تو یہ سب لوگ کہیں گے کہ بھئی اس نے غلط کام کیا ہے. ایک بڑا اسکینڈل ہے، اتنا بڑا اسکینڈل، اتنا پاک دامن عورت بچہ لے کے آئے سب کے سامنے. اب وہ ہمیشہ کے لیے تو صحرا میں تو نہیں رہ سکتی، اب واپس شہر میں آئی ہے تو بچہ لے کے آئیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی گالی کے طور پہ، وہ بہت سارے گالی ان کے پاس آپشن تھا، لیکن انہوں نے اس زمانے میں جو سب سے بڑا وہ فاسق فاجر تھا نا، کہا کہ وہ ہے اس کے فلانے کی بہن، اس گالی کے طور پہ کہا. شاید مزید انہوں نے بھی گالی دیا ہوگا، کیونکہ بہت سارے لوگ تھے وہاں پر، ان سے خطاب کرنے کے لیے آئے تھے، تو بہت سارے لوگ ہوئے ہوں گے، لیکن سب کو نقل نہیں کیا قرآن نے، وہ ایک نقل قول کیا، باقی بھی ہوا ہوگا. صحیح ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث وغیرہ بھی تھی کہ اس وقت بھی لوگوں کو، انہوں نے اس بات پہ اعتراض اٹھایا تھا کہ یہ ہارون کی بہن کیوں کہاں گیا.
اور جو اس ٹائم پہ ہارون کی جو بہن مریم تھی اس میں اور حضرت عیسیٰ کی جو والدہ تھی ان میں تو فرق تھا 1000 سال کا. ابن کثیر میں بھی آتا ہے کہ حضرت عائشہ سے ایک بار پوچھا گیا تھا نا کہ یہ اس میں جو ہارون کا ذکر ہو رہا ہے وہ تو موسیٰ کا بھائی مطلب نہیں ہے, تو پھر حضرت عائشہ نے کہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہوگے. تو جو آگے سے کعب تھے انہوں نے کہا کہ بھئی اس میں تو 600 سال کا ڈفرنس ہے, مطلب حضرت عیسیٰ میں اور حضرت موسیٰ کے مطلب ایگزسٹ کرنے میں. صحیح. یہ یہ میں نے جو آپ کو بتایا نا, میں اہل بیت علیہ السلام کی تفسیر سے آپ کو بتا رہا ہوں, جو حدیث ہے اہل بیت علیہ السلام کی. جی ہاں, ہمارے ہاں جو شیعوں کے ہاں جو معتبر ہے وہ یہی ہے. صحیح. اچھا, اگر اس کے علاوہ میں ایک اور سوال اٹھاؤں, مطلب اگر یہ سائنٹیفک طور پہ تو سورہ مومنون کی ہے 12ویں سے 14ویں آیت, جس میں ایمبریولوجی کو تھوڑا ڈیفائن کیا گیا قرآن میں نا, کہ کس طرح سے مطلب ایمبریو بنتا ہے. تو اب جیسے میں تو ڈاکٹر ہوں, تو ہم نے تو یہ اسٹڈی کیا ہے کہ جی جو بونز ہوتی ہیں اور جو مسل چڑھتا ہے بونز کے اوپر, وہ ایک ہی ٹائم پہ ہی دونوں بن رہے ہوتے ہیں, مسل اور بونز, اور وہ ایک میزوڈرم لیئر ہوتی ہے اس سے بنتا ہے. لیکن قرآن میں جو ہے اس کی ترتیب الگ لکھی ہوئی ہے. وہ لکھا ہوا ہے کہ جی پہلے ہڈیاں بنتی ہیں اور اس کے اوپر کورنگ چڑھتی ہے مسل کی. تو یہ اس طرح سے کیوں آیا کون سی ہے سورہ مومنین کی, کون سی آیا؟ 12ویں سے 14ویں آیت. 12 to 14. آپ اپنا انڈرسٹینڈنگ بتائیں کہ آیا کیا کہہ رہی ہے, میں بات کروں گا. اچھا, یہ یہی کہہ رہی ہے کہ مطلب کہ کس طرح سے بنایا گیا, اس میں پورا بتایا گیا کہ کیسے لوتھڑے کو بنایا گیا, پھر جو ہے نا ہم نے مطلب ہڈیاں بنائیں اور اس کے اوپر ہم نے کورنگ ڈالی فلیش کی, مطلب مسل کی. اب یہ جو بتائی گئی ہے ترتیب, یہ اس سے ہٹ کے جو آج کی جو ایمبریولوجی بتاتی ہے, آج کی جو سائنس ہے وہ یہ کہتی ہے کہ بھئی دونوں سائملٹینیسلی مطلب ساتھ ساتھ ہی بنتے ہیں, مسل اور بون ایک ہی لیئر سے بننا شروع ہوتے ہیں. اس میں مسل کہاں ہے؟ آپ دیکھیں, میں آپ کو آیت پڑھ کے دکھا دیتا ہوں. مطلب فلیش جو چڑھتا ہے اوپر, گوشت جو چڑھتا ہے, گوشت چڑھتا ہے نا, ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے, ٹھیک ہے نا, ہڈیوں پہ گوشت چڑھتا ہے. تو یہ گوشت کا چڑھانا اس طرح تو میں نہیں سمجھتا کہ قرآن یہ کہہ رہا کہ پہلے صرف ہڈی تک گوشت نہیں تھا, یہ تو نہیں کہہ رہا نا. اگر جب ہڈی بننا شروع ہو گئی ہیں, جب ہڈی بننا شروع ہو گئے اس وقت گوشت کم ہے, یعنی ناچیز ہونے کے لائق ہے. پھر یہ جب کچھ اس میں جان آ جاتا ہے اس نطفے میں, ایمبریو میں, تو اس میں پھر گوشت زیادہ آ جاتا ہے. تو اس طرح تو نہیں کہہ رہا کہ اس شروع میں کوئی گوشت نہیں تھا اس میں. میں آپ کو آیت دکھا دیتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لیکن کورنگ تبھی چڑھے گی نا جب ایک چیز پہلے سے بن چکی ہے, اس کے اوپر ہی کور کیا جائے گا. جیسے ایک ہڈی بن گئی تو اس کے اوپر کورنگ کی جو لفظ استعمال کیا گیا کہ اوپر کورڈ کیا, لائک اگر اس کی میں انگلش ٹرانسلیشن بتاؤں تو اس میں آتا ہے کہ وی کورڈ دی بونز ود فلیش دین وی ڈیولپڈ ہم انٹو another creation. مطلب ہم نے ہڈیوں کے اوپر گوشت چڑھا دیا. بالکل یہ جی لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے وہ ہڈیاں بالکل وہ نیوڈ تھیں, بالکل وہ برہنہ تھیں, اس پہ کچھ بھی نہیں تھا. اس کا تو یہ تو بالکل نہیں کہہ رہا. ٹھیک ہے, یہ ایک لٹریری ہے, جو ایکسپریشن ہے, اور گفتگو میں اس طرح بہت ہوتا ہے کہ آپ گفتگو میں ایگزیکٹ نہیں ہوتے کہ بالکل آپ پرسائز اگر بات کرنا شروع کر دیں نا اور آپ, تو پھر بات کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا ایک دوسروں سے. دیکھیں آپ کہتے ہیں بچہ میں جان آ گئی, بچے میں جان آ گئی. اب بچہ ہے وہ پہلے بھی جان تھا لیکن اب اس کے ساتھ بہتر ہو گیا, ہم کہتے ہیں بچے میں جان آ گئی. بچہ غذا کھائے گا تو اس میں گوشت آئے گا, بچے میں پہلے بھی گوشت تھا. یہ تو ایکسپریشنز, یہ تو ایک عام چیز ہے, اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی اس طرح بات کرتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط کہہ رہا. تو قرآن جو فرما رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. تو ہم نے عظام کو, ہڈیوں کو
مزید گوشت عطا کیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے اس میں گوشت بالکل کچھ بھی نہیں تھا, کوئی مسلز کچھ بھی نہیں تھا. اس کا میں تو اس آیت سے یہ نہیں سمجھ رہا, اور نہ میں سمجھتا ہوں یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے, اور نہ قرآن کریم یہاں پر آپ کو سائنس سکھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ صرف بتا رہا ہے جو سب لوگوں کو پتا ہے کہ بچہ, جو اس زمانے میں بھی لوگوں کو پتا تھا, کیونکہ اس زمانے میں بھی عورتیں جو ہیں ان کو سخت حمل ہوتی تھیں مختلف مراحل میں. تو سخت حمل یہ ہوتا تھا کہ کوئی مثلا 1 مہینے میں سخت حمل ہو گیا, کوئی 2 مہینے میں, 3 مہینے میں, 4 مہینے میں, 6 مہینے میں. تو لوگوں کو اندازہ تھا مختلف مراحل کے کہ حمل کے مختلف مراحل میں کس طرح بچہ کس حالت میں ماں کے پیٹ میں پیدا ہوتا ہے. تو بات یہاں پر ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے جو یہ خلق کیا ہے یہ دوبارہ خلق کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ میعاد یوم قیامت درست ہے یا نہیں ہے؟ تو وہ یہ فرما رہا ہے کہ آپ کو جب ایک دفعہ خلق کیا ہے, جو آپ کو پتا ہے کہ اس طرح آپ کی خلق ہوتی ہے, یہ مختلف ایجز کے لوگوں کو, یہ نہ کہ ایمبریولوجی سکھانے کے لیے ہے, وہ ایمبریولوجی جو لوگوں کو اس زمانے میں پتا تھا, اسی جو ان لوگوں کو پتا ہے اسی کے روح سے ان کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھو تمہاری خلقت جو ہے ایک بہت مشکل چیز ہے, تم بہت مختلف مراحل سے گزر چکے ہو, جو اب اس صورت میں ایک انسان کی صورت میں چلتے پھرتے نظر آ رہے ہو, تم بہت ہی نازک مراحل سے گزر چکے ہو. اب تم دوبارہ اگر تم مٹی بن جاؤ مرنے کے بعد, تو کیا ہم تمہیں دوبارہ زندہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل زندہ کر سکتے ہیں, پہلے بھی کر چکے ہیں, دوبارہ بھی کر لیں گے. ٹھیک ہے, وہ اس کو بتانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ قرآن مجید کے یہ آیات, یہ کوئی سائنٹیفک چیز جو اس زمانے میں لوگوں کو نہیں پتا تھی اس کو بتانے کی کوشش نہیں کر رہا. ٹھیک ہے نا, وہ چیز جو ان لوگوں کو خود پہلے سے معلوم تھی اسی کے روح سے ان کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ دیکھیں آپ پھر قیامت کو ڈینائی نہ کریں کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو سکتی ہیں, کیونکہ پہلے بھی آپ کچھ خون کے قطرے تھے. وہ خون کے قطرے کن مراحل سے گزرا ہے, وہ انسان بنا, اس کے بعد یہ آپ مر جائیں گے. تو مرنے کے بعد اگر ہم آپ کو دوبارہ زندہ کرنا چاہیں تو اس میں آپ تعجب نہ کریں, انکار نہ کریں کہ یہ ناممکن ہے. جی اچھا, اسی طرح سے ایک اور ہے سورہ الطارق کی 6/7 ورس. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھئی کریٹ کیا گیا تھا, مطلب جو سپرم ہے جو بنتا ہے وہ بیک بون اور رب کیج کی بیچ کی جگہ سے بنتا ہے, قرآن میں لکھا ہوا ہے. اچھا, اب اس میں بات یہ کہ وہی آج کی سائنس تو یہ کہتی ہے کہ بھئی وہ تو پروسٹیٹ گلینڈ ہوتا ہے, یوریتھرل گلینڈ ہوتا ہے, وہاں بنتا ہے. اچھا, اب اس میں بات یہ آ جاتی ہے کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جو لوگوں کو باتیں پتہ تھی, کیونکہ اگر ہم آج کی جو ہمارے دیکھیں نا جو بایولوجسٹ ہیں ان کی کتابیں, جیسے ایک اینشنٹ میڈیسن کر کے ایک بک ہے, اس میں جو ہے ویوین نٹن کر کے ایک بایولوجسٹ ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اس پہ تبصرہ کیا کہ جو مطلب یہ ہپوکریٹ تھیوری تھی اس زمانے کی, جو پرانی اگر ہم رومن اور گریک میڈیسن دیکھیں تو اس وقت بھی یہی کہا جاتا تھا کہ جو بیک بون ہوتی ہے یا جو سپائن ہے وہاں سے جو ہے نا باڈی کے فلوئڈز بنتے ہیں جیسے سیمن وغیرہ. ٹھیک ہے, تو یہ تو باتیں پرانے جو اینشنٹ میڈیسن تھی, مطلب گریک رومن, وہ بھی یہی کر رہی تھی, قرآن میں بھی وہی بات آ گئی. تو یہ اس میں پھر کیسے پتا چلے گا کہ قرآن ایک ڈیوائن بک ہے اگر اس میں وہی چیزیں ریپیٹ ہو رہی ہیں قرآن وہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کو بتا رہا ہوں, پہلی بات ہے کہ یہ گریک انفارمیشن جو میڈیسن تھا وہ عربوں کے پاس نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, پورے عرب میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس کے پاس کوئی ایک ہی بھی کتاب ہو, سوائے جوئش پیپل کے اور کرسچن, ان کے پاس کتاب تھا, باقی عربوں کے پاس ایک کتاب بھی نہیں تھا. لکھنا پڑھنا بھی بہت کم لوگوں کو آتا تھا. تو یہ کہ ان کو, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو ایسی میڈیسن کی کتابیں وہ گریک میڈیسن کے پاس تھی, تو یہ ہسٹری میں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے. اچھا, پھر میں آپ کی خدمت میں اس آیت کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ یہ عام طور پہ اس میں یہاں پہ ٹرانسلیشن میں ایک ایرر ہوتی ہے, ایک مسٹیک ہوتی ہے. وہ آپ یاد رکھیں کہ جس گرامر میں جس چیز کو انگلش میں پروناؤن کہتے ہیں, عربی میں اردو میں اس کو ضمیر کہتے ہیں. جس میں کہتا ہوں میں, آپ, یہ, وہ, اٹ, ہی, شی, تو عربی زبان میں اٹ اینڈ ہی کے لیے ایک ہی لفظ ہے. اٹ اینڈ ہی جو اینیمیٹ ہے اور ان اینیمیٹ ہے اس کے لیے ایک ہی پروناؤن ہے, دو پروناؤن نہیں ہے. یہ پہلی بات ہے. اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ افعال میں پروناؤن, یعنی اس کو دوبارہ پروناؤن کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں نا ہی ڈرنکس. اب یہ جملہ عربی میں بولنے کی بہت دفعہ ہوتا ہے, بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ صرف کہتے ہیں یشربو, ہوا یشربو یا یشربو ہوا, بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مثلا اردو میں بھی ہوتا ہے, مثلا پیتا ہے,
اگر آپ پیتا ہے کہتے ہیں، شاید اردو میں اکثر لوگوں کو سمجھ آ جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں وہ کھاتا ہے، وہ پیتا ہے، وہ سوتا ہے، وہ سو رہا ہے یا سو رہا ہے، کافی ہے. یعنی پروناؤن کو دوبارہ ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جملہ اس سے کامل ہوتا ہے. وہ عربی میں بھی اسی طرح کہ پروناؤن کو دوبارہ لانے کی ضرورت. اس کو جب آپ ذہن میں رکھیں نا تو آپ آیا کی طرف آتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الطارق. اچھا، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ، یہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے قیامت کی. دیکھیں کہ جو لوگ مذاق اڑاتے تھے اس زمانے میں کہ مرنے کے بعد ہم کیسے زندہ ہو سکتے ہیں. جب ایک دفعہ ہم مر جاتے ہیں، ہم دفن ہو جاتے ہیں، ہماری فلیش خاک میں تبدیل ہو جاتی ہے اور ہمارے بونز بھی سڑ جاتی ہیں، خاکستر ہو جاتے ہیں، پھر خاک میں تبدیل ہو جاتی ہیں، تو دوبارہ زندہ ہونے کا یہ مذاق اڑاتے تھے کہ ناممکن ہے. تو اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرمایا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ، انسان کو سوچنا چاہیے، مما خلق، کس چیز سے وہ اس کو بنایا گیا ہے. خلق من ماء دافق، اس کو بنایا گیا ہے کس چیز سے؟ اس پانی سے جو اچل کے نکلتی ہے، یعنی انسان کی منی، مرد کی منی. اچھا، یخرج من بین الصلب والترائب، نکلتا ہے. کیا چیز نکلتا ہے یہاں پر؟ کیا چیز نکلتا ہے؟ اگر آپ اس کو لگا دیں، کہہ دیں کہ نکلتا ہے، کہہ دیں یہ وہ منی کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، تو بات آپ کی ہو سکتا ہے یہ اپلیکیبل ہو کہ بھئی منی جو ہے کہاں سے نکلتا ہے؟ وہ سلب سے نکلتا ہے، یا مثلا گلینڈ سے نکلتا ہے، ٹیسٹیکل سے نکلتا ہے، سلب سے نہیں نکلتا، ترائب سے نہیں نکلتا. لیکن اگر ہم اسی ضمیر کو یخرج، انسان نکلتا ہے، انسان کس چیز سے خلق ہوا ہے؟ وہ مائع دافق سے خلق ہوا ہے، منی سے خلق ہوا ہے. انسان نکلتا ہے من بین الصلب والترائب. انسان جب دنیا میں آ جاتا ہے، اس کی جب ولادت ہوتا ہے تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ پشت، کمر اور یہ جو سینے کی ہڈیاں اس کے درمیان، یہ کیا؟ یہ وومن کی پیٹ ہے، عورت کا وومب ہے، یہاں پر پیٹ ہے، یہ یہاں سے نکل آیا. یخرج من بین الصلب والترائب، یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں، کیونکہ عربی زبان میں اٹ یعنی ہی کا ضمیر ایک ہی ہے، پروناؤن ایک ہی ہے. اگر یہاں پہ اٹ لفظ اٹ ہوتا نا، کوئی ایسا ضمیر ہوتا کہ وہ ہم کہتے ہیں کہ یہ حتمن کس کی طرف جا رہا ہے؟ منی کی طرف جا رہا ہے. بات آپ کی صحیح تھی کہ منی کی طرف جا، لیکن یہاں پہ یخرجو ہے، ایک نیوٹرل پروناؤن ہے. نیوٹرل پروناؤن ہے، یہ ہو سکتا ہے ضمیر اس کی طرف جا رہا ہو، یا منی کی طرف جا رہا ہو، یا وہ انسان کی طرف جا رہا ہو. تو یہ انسان کی طرف جانا اس کا زیادہ مناسب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے آپ کو کیسے بنایا، کس چیز سے بنایا. اچھا، انسان کو سوچنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق ہوا ہے. وہ منی سے خلق ہوا ہے. یخرج من بین الصلب والترائب، انسان نکلتا ہے ماں کے پیٹ سے. ماں کے پیٹ کہاں ہے؟ اس عورت کے سینے اور اس کے کمر کے درمیانی والے سے اس کے پیٹ، اس کا ووم ہوتا ہے، یہاں پہ بچے کی پرورش ہوتی ہے پیٹ میں. 9 مہینے کے بعد، 8 مہینے کے بعد وہ نکلتا ہے. انہ علی رجعہ لقادر، پر اگر اس طرح اس کو بنایا ہے، اس طرح مشکل مراحل سے گزار کے اس کو ایک انسان بنایا ہے، تو وہی رب اس کو دوبارہ بنا سکتا ہے. جب وہ مٹی ہو جاتا ہے، اس کے سب ہڈیاں سڑ جاتی ہیں، مٹی بن جاتی ہے، وہ اس کو دوبارہ بھی بنا سکتا ہے. تو اب آپ یہ ایک بہتر ٹرانسلیشن ہے، اس ٹرانسلیشن پہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اشکال کر سکتا. جی بولیں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں. تو صحیح. تو مطلب یہ کہ جو پرانی، مطلب جو کہتے ہیں جیسے اینشنٹ جو ہمارے پاس آتی ہیں بکس، ان کے اوپر جو تبصرہ کیا گیا تو اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ پہلے کے لوگ یہی چیز بلیو کرتے تھے کہ ایک بیک بون سے ہی سیمن نکلتا ہے، سارا کچھ ہے. تو یہی اتفاق کیوں ہے کہ قرآن کی جو ٹرانسلیشن بھی بنتی ہے وہ اسی طرح سے مطلب اس میں آ جاتی ہے چیز؟ دیکھیں، یہ کہ یخرجو کو اگر ہم اس معنی میں دیکھیں نا، یخرجو ایک معنی ہوتا ہے، خلقت کے معنوں میں بھی آتا ہے کہ وہ خلق ہوتا ہے. اگر ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ سیمن کی کریشن کیسی ہوتی ہے اور وومن کا جو ایگ ہوتا ہے اس کی کریشن کیسی ہوتی ہے، یہ تو ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ چیز ہے. اس میں کتنے گلینڈز ہیں اور کتنے بدن کے اعضاء کے اس میں اگر ہم صرف ایگزٹ کے معنی پہ نہ لینا ہے یخرجو صرف ایگزٹ کے معنی میں نہیں، یعنی صنعت کے معنی میں لے لیں کہ وہ بنتا ہے. اگر ہم اس کو انسان وہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اس معنوں میں بھی نہ لیں، تو یخرجو کو اگر ہم اس معنوں میں بھی لے لیں کہ وہ بنتا ہے، تو پھر بھی تو اس کے جو سیمن یا وومن کا جو ایگ ہے، یہ دونوں مل کر زائگوٹ بنتی ہیں. جب یہ ان کا نیوٹریشن کس جگہ سے آتا ہے، تو لازمی بات ہے صرف ٹیسٹیکل سے نہیں آتا. یہ پورا انسان کا جو اسٹرکچر ہے، انسان کا ٹورسو ہے،
टोर्सो मतलब सीने से लेकर कमर तक, ये किडनीज वगैरह, और ये सब उसमें इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि भाई हम जो जब बायोलॉजी पढ़ते हैं ना, वो एक ही सेल के स्ट्रक्चर पे हम उसी में फंस जाते हैं हमेशा। कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप दुनिया का सबसे जो एडवांस्ड गाड़ी है, मसलन टेस्ला है, या जो आपके इलेक्ट्रॉनिक कार्स हैं, वो एक सेल के मुकाबले में कुछ भी नहीं है। एक जो ह्यूमन सेल है, एक या नॉन ह्यूमन सेल, एक बैक्टीरिया के, ये डॉक्टर साहब बेहतर जानती हैं हमसे, वो इतना कॉम्प्लेक्स है। तो ये जो जाइगोट इंसान का बनता है, एम्ब्रियो बनता है, ठीक है ना, या खुरुजु मिन बैनि सुल्बि व तरैब, ये हर जगह से उसको लिए न्यूट्रिशंस आते हैं, उसमें वो एक पूरा सिस्टम है जो उसको ऐड करती है इसके बनने के लिए। या खुरुजो को हम इस मानों में लेते हैं, बनने के माने। अब ये आप कहते हैं कि ना कि पुराने जमाने के लोग भी यही सोचते थे, कुरान भी यही कह रहा, तो हम इसको नहीं मानते कि कुरान भी वही कह रहा है जो पुराने जमाने के लोग कह रहे थे, ठीक है ना। मुसलमानों के जहन में ये बात था, ये जो कुरान कह रहा है, मुसलमानों के जहन में ये था, अक्सर मुफस्सिरीन के जहन में, कि यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तरैब, कि अगर कुरान कह रहा है कि मनी जो है इंसान के पुष्ट से और उसके छाती के दरमियान से निकल रहा है, तो उन्होंने समझा कि उसी को कह रहा है, हालांकि कुरान एक्सप्लिसिटली उसको नहीं कह रहा। कुरान की ऐसी आयत को बहुत वजूह के साथ आप इस तरह तफसीर कर सकते हैं कि बच्चा जब पैदा हो जाता है तो वो सुल्ब और तराइब के दरमियान से, कमर और सीने के दरमियान वाले हिस्से से, यानी इस वुमन का जो वूम होता है उस मैदान से, उस इलाके से, उन ऑर्गन से वो बाहर निकलता है, दुनिया में उसकी पैदाइश होती है। जी सिस्टर। जी। अच्छा, इसके अलावा एक और अगर मैं बताऊं आपको, सूरे नमल है, उसमें आप देखिए 18वीं और 19वीं जो आयत है, उसमें पूरे वाकये का जिक्र है कि कैसे हजरत सलमान ने कम्युनिकेट किया था चूंटियों के साथ। अच्छा, अब उसमें आता है कि जी जो चूंटियां थी उन्होंने देखा कि हजरत सलमान आ रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जो बाकी साथी जो थी चूंटियां, उनसे फरमाया कि भाई जल्दी घर में घुस जाओ, और हजरत सलमान ने उनकी पूरी गुफ्तगू सुनी और फिर फरमाया कि उन पे मतलब रहम करने का पूरा, मतलब इस तरह से वाकया वो पूरा लिखा हुआ है, उसकी पूरी ट्रांसलेशन है। अच्छा, अब इसमें एक बात ये हो जाती है लॉजिकल, कि जो चूंटियां हैं, अगर आज की साइंस के मुताबिक देखा जाए तो उनके कान नहीं होते और वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती, वो सिर्फ उनके केमिकल जो है ना, उनका क्या कहते हैं, एक तरह से सब्सटेंस होते हैं, और मतलब केमिकल सिग्नल्स के थ्रू जो है वो कम्युनिकेट करती हैं, वो बात कर भी नहीं सकती और ना वो कुछ सुन सकती। तो ये मतलब इस तरह का वाकया क्यों कुरान में लिखा हुआ है? ये तो आज का मतलब साइंस तो इसको नहीं सही मानेगी। अगर आप तो मतलब ये देखिए यहाँ पे जो नुत्क क्या कहा जा रहा है उसके मुताबिक कहा जा रहा है, ठीक है ना। नुत्क जो कहा जा रहा है उनके हालत के मुताबिक कि ये चूंटियां, देखिए अभी तक साइंस बहुत कुछ नहीं जानती चूंटियों के मुताबिक, दे डोंट नो एवरीथिंग। वो किस अंदाज से कम्युनिकेट करती हैं, वो बहुत सारा उसमें मिस्ट्री है साइंस के मुताबिक, ठीक है ना। तो उन्होंने जिस अंदाज से वअल्लमनाहु मंतिक़ अत-तैर, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनकी ज़बान आती थी, उनकी ज़बान जिस तरह से हो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनके लिए आती थी। और फिर वो सिर्फ सुलेमान नहीं थे, उनके पास और भी ऐसे शयातीन के लश्कर थे जिनसे वो उनकी खिदमत करते थे, तो हो सकता है उनकी भी मदद हो। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनकी कम्युनिकेशन को जानते थे, उन्होंने कम्युनिकेट किया है उनके साथ। कुरान मजीद अगर उस वक्त देखें, कुरान मजीद इस बयान करने के लिए तो नहीं था कि ये साइंटिफिकली बयान करे, कोई साइंस की किताब हो कि भाई चूंटियों के कान नहीं होते, चूंटियों की ज़बान नहीं होती। कुरान ने यह भी नहीं कहा कि उन्होंने किस तरह बोला, कुरान ने कहा कि उन्होंने कहा है, चूंटियों ने कहा। तो ये चूंटियों की नुत्क किस तरह से होती है, कुरान ने उस लिहाज से साकित है, ठीक है ना। लेकिन साइंस तो अब कह रहा है, जो पुराने ज़माने में लोगों को नहीं पता था, अब पता है लोगों को कि चूंटियाँ कितने, उनके पास इल्म होता है, उनके पास कितना इंसान मबहूत रहता है, कि उनके पास इतना नॉलेज कहाँ से आया, ठीक है ना। कि अब शायद साइंटिस्ट मजीद 100 साल तक एक्सप्लोर करें, उनको मजीद चीज़ें दरियाफ्त हो जाएं चूंटियों के मुतालिक। तो साइंस ने मान लिया कि कम्युनिकेशन है, ठीक है ना। कम्युनिकेशन का मेथड कैसे था सुलेमान और उसके दरमियान हम नहीं जानते। है तो यहाँ पे तो कुरान पे तो पूरा मुकालमा लिखा हुआ है ना कि चूंटी ने क्या फरमाया, और ये तो कहा जाता है साइंसी तौर पे कि वो केमिकल अरबी जबान में कुरान ने ये तो नहीं कहा कि अरबी जबान में उन्होंने मुकालमा किया ना, जिस तरह से
جس زبان میں اگر وہ الیکٹرانک میسیجز کے ذریعے تھا تو اسی زبان کو قرآن نے، دیکھیں قرآن میں بہت ساری کہانیاں ہیں جو دوسری زبانوں میں ہوئی ہیں ان کو عربی زبان میں نقل کیا گیا، ٹھیک ہے نا. جتنے پرانے تھے مثلا حضرت ذوالقرنین گئے وہ قوم سے ملے جن کو بات کرنا بھی نہیں آتا تھا، اور یاجوج ماجوج کے انہوں نے دکھائی. اب ان کی زبان عربی تو نہیں تھی، قرآن نے ان کو عربی زبان میں نقل کیا. اب ذوالقرنین اور معاف کیجیے سلیمان اور پرندوں کے درمیان گفتگو ہوتی ہے، عربی زبان میں تو نہیں ہوتی، پرندے عربی زبان میں گفتگو نہیں کرتے، اس کو زبان آتا ہے پرندوں، جس طرح وہ پرندے اس کو سناتے ہیں وہ سمجھتے. اب چیونٹیوں کی زبان کیسی ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کہتے ہیں وہ ان کی زبان جو ہے الیکٹرانک میسیجنگ ہے، ان کی زبان وہ نہیں ہے ہمارے طرح جو الفاظ ہوتے ہیں، ورڈز ہوتے ہیں، ساؤنڈز ہوتے ہیں، نہیں ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، لیکن زبان ہے. سلیمان علیہ السلام کو یہ زبان آتا تھا. جی بولیں. جی جی، اگر ان چیزوں کو مطلب ایکسپلین نہیں کر رہا قرآن کی کیسے ہو رہی ہیں کیا ہے، تو پھر ان کہانیوں میں اور جو باقی مذاہب کہانیاں سناتے ہیں ان میں پھر کیا فرق رہ جاتا ہے؟ مطلب اگر ہم یہی نہ کر سکے، لاجک ہی نہ بنے چیزوں کا، اور قرآن اس کو صحیح سے ایکسپلین نہیں کر رہا، مطلب باقی قرآن چیز ایکسپلین کر رہا ہے بٹ اگر جہاں دیکھیں جس چیز سائنٹیفک کو کوئی چیز آتی ہے تو وہ نہیں. تو یہ ایک امپاسبل جی چیز جی نہیں ہے نا، سائنس نے اس کی افرمیشن کی ہے کہ چونٹیاں کمیونیکیٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. صرف آپ کا مشکل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں انہوں نے عربی زبان میں نہیں بات کی. ہم بھی کہتے ہیں انہوں نے، قرآن نے کبھی نہیں بولا کہ عربی زبان میں بات کی. جو زبان میں وہ بات کرتی تھیں، جو بھی زبان تھا وہ زبان سے شاید ابھی تک نہیں معلوم سائنٹسٹ کو کہ اگر چونٹیاں وہ اگر چاہیں کسی اپنے سے انسانوں کے ساتھ گفتگو کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے وہ اپنا ان کے زبان میں، ان کے عالم میں، ان کے یونیورس میں وہ کس طرح میسج بولنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے نا. جیسے ایک بہت بڑا جائنٹ آ جائے ہماری دنیا میں، ایک بہت بڑا جائنٹ آ جائے ہماری دنیا میں، فرض کریں آؤٹر اسپیس سے آتا ہے، ہم کس طرح اس سے کمیونیکیٹ کریں؟ ہم چیخیں گے، ٹھیک ہے نا، ہم لاؤڈ اسپیکر لگائیں گے. جی 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 ٹھیک ہے نا. چونٹیاں اگر وہ ہم سے کمیونیکیٹ کرنا چاہیں شاید وہ اس طرح کمیونیکیٹ نہیں کریں گے جو آپس میں ایک دوسرے سے کریں گے. ہمیں یہ باتیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن نے یہ باتیں بتائیں. قرآن نے صرف یہ باتیں نہیں بتائیں، قرآن نے اور بھی بہت ساری باتیں بتائیں. قرآن مجید نے جو صرف یہ تو دیکھیں یہ صرف سلیمان علیہ السلام کا واقعہ تو نہیں ہے نا. قرآن مجید جب انسان پڑھتا ہے تو دیکھیں اس زمانے سے لے کر آج کے زمانے تک قرآن جیسا there is nothing like the holy book, there is nothing like قرآن جیسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی کسی کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. قرآن کے عظمت کے سامنے یہی کافی ہے کہ اگر کوئی شخص عربی زبان جانتا ہو، اس کو پڑھے، اس کو فوراً احساس ہو جاتا ہے کہ قرآن کتنی عظیم ہے. اور اگر اس نے کوئی امپاسبل کہانی نہیں سنائی ہے، اس نے ان لوگوں کی باتیں سنائی جو پہلے سے انبیاء پہ ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے سے اینجلز پہ ایمان رکھتے ہیں، جو پہلے سے اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے یہ that's nothing, that's not something difficult for them to believe. ان کے لیے ایک مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ قرآن پہلے ہی جب صفحے سے جب کھل جاتا ہے وہ اس نور کے ساتھ، اس عظمت کے ساتھ، اس فصاحت و بلاغت کے ساتھ، اس جیسا کوئی نہیں لا سکتا. اب یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں نا، قرآن کی عظمت اور قرآن کی فصاحت و بلاغت، یہ اکثر لوگ جو غیر عربی زبان ہیں اور جو عربی زبان بھی والے ہیں وہ اس طرح نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کو سمجھایا جا سکتا ہے، ان کے لیے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ لیکن جو شخص کچھ محنت کرے قرآن کی زبان کو سمجھنے کے لیے اور قرآن کی مخاطبت کو، اس کو بہت جلدی سے احساس ہو جاتا ہے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے، کسی انسان کا کلام نہیں ہے. تو جب اس شخص کے لیے جس کے لیے ثابت ہے کہ یہ بشر کا کلام نہیں ہے، یہ خالق کا کلام ہے، تو for him it's of course for him every word in قرآن کا ہر لفظ صحیح ہے، قرآن کا ہر لفظ صدق ہے، ٹھیک ہے. جس شخص کو یہ نہیں معلوم اس کے لیے ایکسپلین کیا جا سکتا ہے کہ دیکھو ان وجوہات کے بنا پر قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کی واضح دلیل ہے، اس کا اعجاز ہے کہ قرآن کی چھوٹی آیت کا مثل کوئی نہیں لا سکا، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے اعجازات ہیں قرآن مجید میں. جی سسٹر بات کریں. جی جی جی. اچھا، ایک اور آتا ہے کہ سورہ 51/49 آیت ہے، اس میں آتا ہے کہ جی جتنے بھی جاندار ہیں ان کو پیئرز میں کریٹ کیا گیا. تو یہ بھی اگر ہم سائنسی طور پہ دیکھیں تو جو ہمارے پاس پودے ہیں یا جو سنگل سیلڈ آرگینزمز ہیں اور جو بیکٹیریا وغیرہ ہے تو وہ ان کے تو پیئر نہیں ہوتے، مطلب اے سیکسول بھی ہوتی ہے ریپروڈکشن. تو پھر ہر جاندار کو آپ مطلب کیسے پیئرز میں کریٹ کیا؟ 51 ورس کون سا ہے؟ 51/49. 49. جی جی، یہ سورہ دریات کر کے ذاریات. ہے.
जी 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 وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، ہر چیز سے ہم نے دو پیر بنا دیے. ایک منٹ میں دیکھوں اس کو. یہ جینڈر کے متعلق بات نہیں کر رہا. ہر چیز سے ہم نے دو پیر بنا دیا نا. نہیں تو پیر پھر دیکھیں کس چیز کا؟ پہلی بات ہے کہ ہر چیز سے مراد دیکھیں یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا. ہر جگہ جو کھل کہا جاتا نا اس سے ہمیشہ قرآن میں ہمیشہ عموم نہیں ہوتا کہ ہر چیز سے مراد جیسے اس میں سے کوئی ایکسیپشن نہ ہو. پہلی بات یہ آپ سمجھیے قرآن میں بہت زیادہ اس طرح کہ کل سے مراد یہ نسبی ہوتا ہے, یہ ایبسولوٹ نہیں ہوتا. دوسری وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز کو ہم نے پیر بنا دیا نا, بہت چیزوں کا پیر بنا دیا. مثلا تاریکی ہے اس کے مقابلے میں روشنی ہے, مومن ہے اس کے مقابلے میں کافر ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے چاند ہے اس کے مقابلے میں سورج ہے. یہ جینڈرز کی آپ اس کو جینڈر کی طرف کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہاں پہ تو جینڈر کی بات نہیں ہو رہی, یہاں پر صرف زندہ جان چیزوں کی. یہ ایک نسبی کلیت کی بات ہو رہی ہے. اس میں بالکل اس میں ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں, لیکن اکثر چیزوں کا اگر آپ دیکھیں اس کے مقابل دنیا میں موجود ہے. ٹھیک ہے, مثلا اوپر کے مقابلے میں نیچے ہے. اب جو چیزیں خشکی میں رہتے ہیں اس کے مقابلے میں جو چیزیں پانی میں رہتی ہیں نا, یہ اس طرح پیئرز ہیں, یہ ایک دوسرے کے مقابل ہیں. آپ اس کو اگر کسی نے آپ کو یہ بتایا کہ اس سے مراد صرف حیوانات ہیں, صرف اینیمل کنگڈم میں ہے کہ اینیمل کنگڈم میں پیئرز ہیں, وہ نہیں کہہ رہا, لیکن کوئی اس کو اپلائی کرنا چاہے کر سکتا ہے کہ مثلا حیوانات میں بھی ہر جگہ جو ہے اینیمل کنگڈم میں, پلانٹ کنگڈم میں ہر جگہ کیا ہے, ہر جگہ میں اس میں جینڈر دو جینڈر ہوتے ہیں, میل اور فیمیل. لیکن یہ ہمیشہ دیکھیں قرآن میں آپ کو بہت سارے مقامات دکھا سکتا ہوں کہ مسلمانوں کو شروع سے پتہ تھا کہ یہاں پہ لفظ کل آیا ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں لفظ کل آتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کا کوئی ایکسیپشن نہیں ہوتا, اس کے ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اور یہ ہر کتاب میں آپ دنیا میں جائیں نا, اس میں اگر ہوتا ہے نا ایوری کا لفظ آتا ہے, کوئی شخص ایوری باڈی ڈز دس, ایوری باڈی ویئرز دیٹ, یا کوئی شاعر ہے اپنے لفظ میں اس طرح عموم کے الفاظ استعمال کرتا ہے, کل کا لفظ استعمال کرتا ہے, ایوری باڈی کا لفظ استعمال کرتا ہے, ایوری ڈے کا لفظ استعمال کرتا ہے, تو اس میں ضرور ایکسیپشنز ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر اس طرح ہوتا ہے, لیکن اس کے ایکسیپشنز بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لفظ کل جب یہاں پہ آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں پہ بھی لفظ کل آیا ہے قرآن مجید میں اس کے ایکسیپشنز نہیں ہو سکتے. جی ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں, بہت سارے بھی ہو سکتے ہیں. اور پھر اس کو اپلائی کرنا صرف زندہ جانوں پر, یہ اس میں آیا میں کوئی صراحت نہیں ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا, ہر چیز میں سے ہم نے دو پیر بنا دیے. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. آپ اس کو اپلائی کر دیں صرف اینیملز پہ, زندہ جان چیزوں پر, اس پہ بھی اپلائی کریں تو اکثر زندہ جان چیزیں بھی اس کے دو پیرز ہوتے ہیں, لیکن ایکسیپشنز ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. یہ ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے, قرآن مجید میں بھی ہے کہ کل اس طرح نہیں ہوتا کہ کل ہمیشہ قرآن مجید میں اس کا کوئی ایکسیپشن نہ ہو. جی سسٹر بولیں. جی اچھا, سورہ کہف ہے, اس کی 85 اور 86 نمبر آیت ہے جس میں آتا ہے کہ جی سن سیٹس ان مڈی پول, مطلب وہ جی کیا کہیں گے, گیلی اس میں جا کے مطلب غروب ہوتا ہے. جی اگر دیکھا جائے تو ارتھ جو ہے وہ گرد گھومتی ہے سورج کے, تو یہ کیسے مطلب یہ کیسے گیلی مطلب مڈی پول میں کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ آپ کیا کہتے ہیں, آپ استعمال نہیں کرتی کہ سورج ڈوب چکی ہے, آپ کہتی نہیں کہتی خود روزانہ, آپ کہتی نہیں کہتی, مطلب غروب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو یہ آپ دیکھیں اسٹرونامکلی کہہ دیں تو سورج تو کبھی غروب ہوتا ہی نہیں. جی اسٹرونامکلی اسپیکنگ جو ہے نا, سورج کبھی نہیں بیٹھتی, سورج اسٹیشنری ہے, وہ موو کرتی ہے, اس کا اپنا جو ایکسس ہے اس میں موو کرتی ہے, لیکن اس کا دن رات پہ اثر نہیں ہوتا. اصل چیز جو ہے زمین گھوم رہی ہوتی ہے نا, وہ تو کوئی نہیں کہتا. جی اب دیکھیں, اب رات آتی ہے تو کیا ہوتا ہے اصل میں, سورج جب ڈوب جاتی ہے, سورج جب ڈوب جاتی ہے تو ہمارے پرسپیکٹو سے ڈوب جاتی ہے نا, ہم جب دیکھ رہے ہیں سورج ڈوب جائے, حقیقت میں تو وہ نہیں ڈوب رہی ہوتی ہے,
زمین اسپن کر رہی ہوتی ہے, زمین روٹیٹ ہوتی ہے, وہ تو کوئی ہم نہیں کہتا نا روزانہ اپنی زندگی میں, کوئی نہیں کہتا. آپ کسی بھی لٹریچر کے بک میں چلے جائیں, ناول کے بک میں چلے جائیں, ورجینیا وولف ہو یا مثلا مارک ٹوین ہو یا ہیمنگوے ہو یا جیمز جوائس, کوئی تو نہیں کہتا نا کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی یہ ابھی زمین روٹیٹ کرتے ہوئے ہمیں تاریکی میں لے کے گیا. اس طرح تو نہیں کہتا نا. وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی سورج جو ہے پہاڑوں کے پیچھے ڈوب گیا ہے. اب کوئی اس کو تو نہیں کہتا تم جھوٹ کہہ رہے ہو, کیونکہ ہمارے پرسپیکٹو سے یہ ہوتا ہے کہ سورج یا تو سمندر میں, سورج یا تو درختوں کے پیچھے, سورج یا تو بلڈنگوں کے پیچھے, سورج واقعا ڈوب جاتا ہے ہمارے پرسپیکٹو سے. لیکن اگر آپ زمین سے باہر چلے جائیں نا, اسپیس سے دیکھ لیں, زمین سورج ایک جگہ, وہ زمین ہے جو روٹیٹ کر رہی ہے. تو یہ ہر جگہ ہوتا ہے, لٹریچر میں, کلام میں, ہر جگہ. یہ کوئی مثلا آپ دیکھیں ہیمنگوے کو کوئی نہیں کہتا دی مین ان دی سی میں کہ وہ کہہ دے کہ بھئی تم, وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ سورج جو ہے سمندر میں ڈوب گیا. بھائی ہیمنگوے کو کہتے کہ تم جھوٹے آدمی ہو, ٹھیک ہے نا. وہ کوئی نہیں, کیونکہ ہم اور آپ روزانہ کس کو آپ نے سنا اپنی گفتگو میں کہ یہ کہتا ہے کہ بھئی نہ کہتا ہے کہ سورج ڈوب گیا ہے, کیا کہتا ہے سورج غروب ہوا ہے, کہتا ہے کہ بھئی زمین روٹیٹ کر گیا ہے اور ہمیں تاریکی میں لگے. یہ تو کوئی نہیں کہتا, nobody says that, کیونکہ ہمارے پرسپیکٹو سے. جی بولیں آپ. لیکن اگر قرآن میں ہر وہی چیز لکھی ہوئی ہے جو اس زمانے میں یا ابھی بھی زد عام ہے, تو پھر اس کو ڈیوائن میسج آپ کیسے کہو گے کہ یہ ڈیوائن ہے؟ یہ تو پھر کوئی انسان بھی لکھ سکتا ہے. آج کے زمانے کی اگر آپ بات کرو گے چیز, سورج ڈوب رہا ہے, غروب ہو رہا ہے, وہی چیز استعمال ہوئی ہے, وہی سب, تو اس کو کیسے ڈفرینشیٹ صحیح ہے, اس میں جھوٹ ہی نہیں ہے, وہ صحیح ہے. That's how we speak. Allah Ta'ala has spoken in our language to us. Allah has not spoken in His language. Allah has spoken in our language to us, and that's how we speak. These are our expressions. یہ ہمارے ضرب الامثال ہیں, یہ ہمارے ایکسپریشن کے طریقے, یہ ہمارے الفاظ ہیں. اسی زبان کے ساتھ ہمارے ساتھ گفتگو کی ہے. اگر ایسی چیز کہتا نا کہ وہ کسی, اب دیکھیں اب بھی دیکھیں, ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ کو سمجھتے ہیں, ہم کچھ دیکھیں, ہماری جو ہیومن نالج ہے, ہیومن انڈرسٹینڈنگ آف دا یونیورس ہے, یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ اسکریچ آن دا پیپر بھی نہیں, ایک نقطہ بھی نہیں ہے. ہمارے اننونز اتنے زیادہ ہیں, ہمارے اننونز اتنے زیادہ ہیں, انفینٹ ہے. اور ہمارے نونز جو ہیں وہ بہت کم ہیں. جو ہماری معلومات ہیں اور جو انسان کے مجموعی طور پر, یعنی جتنا سائنس نے ترقی کیا, فلسفی نے جتنی ترقی کیا, ہسٹورینز نے جتنا انہوں نے ریسرچ کی, وہ ایک نقطہ بھی نہیں ہے. اس کے مقابلے میں جو مجہولات ہیں جن کو ہم نہیں جانتے, وہ انفینٹ ہے. اگر اللہ تعالیٰ اپنی علم کے مطابق بات کرتا, ٹھیک ہے نا, اب اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیں, ایک سائنٹسٹ اگر 5000 سال کے فیوچر میں آ جاتا ہے, وہ اپنے نالج کے مطابق ہمیں لیکچر دے دے, آپ کیا ہم سمجھ سکیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہم اس کو جھٹلائیں گے. اگر ہمیں پتہ نہیں ایک شخص آیا ہے فیوچر سے, اس کے پاس بڑا, اب بھی اسی طرح اکثر لوگ جو بہت اسپیکٹیکولر کلیمز کرتے ہیں, وہ لوگ اس کو جھٹلاتے ہیں, بھائی اس کو ڈاؤٹ کی نظر سے دیکھتے ہیں. 100 سال کے ساتھ پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح کہہ رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. کتنے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی نالج کے مطابق ہم سے بات کرے, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی اس کو سمجھ نہ سکے, یعنی وہ ہمارے انڈرسٹینڈنگ سے باہر ہوتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہم پہ کتاب نازل کی ہے. اور یہ تو آپ دیکھیں, یہ جو آپ دلیل لا رہی نا کہ سورج ڈوب گیا ہے پانی میں, یہ بالکل صحیح ہے. سب لوگ اس کو کہتے ہیں. اگر کوئی روزمرہ کے محاورے میں یا کسی کورٹ آف لا میں جا کے یہ ٹیسٹیمونی دے دے کہ بھئی میں نے دیکھا کہ سورج جو ہے درختوں کے پیچھے ڈوب گیا تھا, اس کو کوئی نہیں کہتا تم جھوٹ کہہ رہے ہو. سب کو پتہ ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے. حالانکہ وہ بہت بڑا سائنٹسٹ ہو سکتا ہے, وہ خود اسٹرانومر ہو سکتا ہے, وہ اس کو بخوبی پتہ ہے کہ سورج نہیں ڈوبا, زمین نے حرکت کی ہے. لیکن یہ ہمارے ایکسپریشنز ہیں, اس کی وجہ سے اس کی جو کلام ہے باطل نہیں ہوتا. قرآن کی دیکھیں, قرآن کیوں سچ ہے؟ کیونکہ قرآن ایک ایسا, وہ پہلی بات ہے کہ قرآن کے الفاظ اتنے خوبصورت ہیں, وہ روح کو, انسان کی روح کو ٹچ کرتی ہیں. اور صرف اٹس انف جسٹ ٹو ریڈ دس بک. دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں. بیوٹی کو یدرک ولا یوسف, بیوٹی کو سینس کیا جاتا ہے, اس کو ایکسپلین آپ نہیں کر سکتے. آئی کین ناٹ ایکسپلین ٹو یو کلر ریڈ. میں آپ کے لیے ایکسپلین نہیں کر سکتا کلر ریڈ کیسا ہوتا ہے, میں آپ کے لیے ایکسپلین نہیں کر سکتا فلان چیز کتنی خوبصورت. میں صرف آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو دیکھ لیں,
اس کو دیکھ لیں، اس کو آپ دیکھ لیں، قرآن مجید میں کو آپ پڑھیں، اس پہ آپ غور کریں. لیکن ٹھیک ہے، اکثر لوگوں کو اس کی زبان نہیں آتی، ان کے لیے مشکل ہوتی ہے، لیکن اگر آپ پھر سمجھنے کی کوشش کریں، جن کو قرآن آتا ہے وہ آپ کو ایکسپلین کریں، تو اس میں یہ دس از ناٹ اے مینس ورڈ، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ مختلف وجوہات کے بنا پر مین کا کلام نہیں ہے. اگر یہ مین، اس کے ایک واضح دلیل جو سب کو سمجھ آ سکتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، یہ قرآن نے جب چیلنج دیا کہ میرے ایک جو چھوٹے سے سورج جیسا لے کے آؤ، کیوں نہیں لا سکے، کیوں نہیں لایا جا سکا ابھی تک؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ ٹھیک ہے، اس چیلنج کو کیوں کسی نے قبول نہیں کیا ابھی تک؟ مسٹر عیشا سنائی نہیں دے رہے؟ اوکے جی 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 انمیوٹ کر لیا آپ نے. جی اچھا، ایک اور بات ہے سورہ فرقان کو لے کر کے 97/1 اس کی آیت ہے. سورہ اس فرقان میں آتا ہے کہ 97. جی 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 کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ ایک رات میں اتارا. لیلۃ القدر کی بات ہو رہی ہے، تو ایک رات میں ہم نے قرآن اتارا، مطلب رمضان میں. اب سورہ البقرہ دیکھیں، اگر اس کی 17/85 آیت، تو اس میں آتا ہے کہ جی منکر لوگ کہتے تھے ہم سے کہ ایک دن میں کیوں نہیں اتار دیا قرآن، تو ہم نے تو قرآن ٹھہر ٹھہر کے اتارا. یہ دونوں چیزیں بہت کانٹرڈکٹری نہیں ہے کہ نہیں، فرقان میں آ رہا کانٹرڈکٹری کہ نہیں ایک ہے نا، رات اس کی وضاحت ہے نا کہ قرآن کو ایک دفعہ جملتاً واحدہ ایک دفعہ بیت المعمور پہ نازل کیا گیا تھا. بیت المعمور 4th heavens میں، چوتھے آسمان میں، اور چوتھے وہاں سے پھر تدریجاً 23 سال کی مدت میں نازل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے نا؟ ایک دفعہ وہ قرآن کا نزول یہ ہے کہ ایک دفعہ اس کو نازل کیا گیا تھا عرش سے اور اسرافیل سے بیت المعمور تک، اور پھر بیت المعمور جو چوتھے آسمان میں ہے وہاں سے 23 سال کی مدت میں آہستہ آہستہ نازل کیا گیا تھا. اس کی احادیث تو بہت زیادہ. تو پھر یہ رمضان کی کیوں اہمیت بیان کی جاتی ہے کہ اس وقت قرآن نازل ہوا؟ ہاں، قرآن کو رمضان میں وہ بیت المعمور میں نازل کیا گیا تھا نا ایک دفعہ، جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، سورہ کس میں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ، سورہ دخان میں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. وہ لیلۃ القدر میں جو قرآن میں نازل ہوا تھا نا، لیلۃ المبارکہ میں نازل ہوا تھا، وہ ماہ مبارک رمضان میں ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بیت المعمور میں جملتاً واحدہ ایک دفعہ اکٹھا یکمشت نازل فرمایا تھا. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہی ہے. پھر اس کو آہستہ آہستہ 23 سال میں نازل کیا گیا تھا. صحیح. اچھا، سورہ طٰہٰ میں واقعہ آتا ہے کہ جو اسرائیلی تھے انہوں نے یہ ہے میں خاص 85 اور 87 والی آیات ہیں جن میں پورا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ایک گولڈن جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کالف بنا لیا تھا، کھاؤ تھی، اس کو ورشپ کرنے لگ گئے. تو اس میں ذکر آتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ سمراتی تھے. لیکن اگر اس کو ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو اس میں بڑا ڈفرینس ہے. مطلب وہ ایگزیکٹلی جو وہ قوم، مطلب جو لوگ تھے وہ اس کے کوئی سینچری بعد آئے، مطلب ان کا کوئی لنک نہیں بنتا اس ٹائم کے اسرائیلی. دیکھیں یہ جو ہسٹری کو کلیم کرتا ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں کوئی ہسٹری کا کتاب نہیں بچا ہے. اس زمانے میں جو بچے ہیں ٹیبلٹس بچے ہیں، جو دیواروں وغیرہ پہ وہ مسیوں نے لکھے تھے، اور وہ اکثر اپنے بادشاہوں کی کہانیاں، اکثر فلاں بادشاہ آیا، اس نے وہاں پہ حملہ کیا، اتنے لوگوں کو قتل کیا، اس نے اس کے سونا لے کے آیا فلاں خزانے میں اس نے داخل کیا، اس کے اتنے کنیز تھے، اتنے غلام تھے. اور وہ بھی اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے نا. بادشاہ کے لیے جو کہانیاں لکھی جاتی ہیں وہ اکثر اس کو بڑا چڑھا کے مبالغہ کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ تاریخ اس زمانے کا انون ہے. تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا کوئی کتاب ہے نہیں. جب پیچھے چلے جاتے ہیں نا، کتابیں کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. کچھ ٹیبلٹس، ہیروگلیفکس، پیپرز وغیرہ جو مل گئے ہیں، وہ اکثر کیا ہیں؟ وہ اکثر وہ بادشاہوں کے اکاؤنٹس ہیں، اور بادشاہوں کے اکاؤنٹ اکثر اس میں مبالغہ ہوتا ہے، وہ کوئی دینی اکاؤنٹ نہیں ہوتے. تو یہ جو ان لوگوں نے کالف بنایا تھا، اگر کوئی آپ کو تاریخ میں ملتا ہے نا کہ وہ بعد میں بھی کسی نے بت تو بہت بنے دنیا میں. دیکھیں اگر اس میں آپ کہنا ہے کہ یہ سامرائی قوم ہے، یہ مجھے نہیں معلوم. سامری جو تھا ایک شخص تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کا رشتہ دار بھی تھا، اور اس نے ایک بت بنایا تھا
اب ہو سکتا ہے بعد میں دوسرے لوگوں نے بھی بت بنایا, تاریخ کا وہ میں اکاؤنٹ نہیں کہتا کہ وہ اکاؤنٹ جھوٹ ہے, لیکن اگر ایک دفعہ آپ کہتے ہیں 100 سال کے بعد وہ جو آپ موجودہ تاریخ میں چلے جائیں نا, تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آپ کا ذکر نہیں ملتا. جو بادشاہوں نے جو لکھی ہے نا, مصری بادشاہوں کے جو تواریخ ہیں, اس میں موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو تذکرہ مجھے نہیں لگتا کہیں اتنا زیادہ ملتا ہے. اگر ملتا بھی تو تفصیل کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ کیونکہ وہ ایسی چیز جو ان میں بادشاہوں کی شرمندگی ہو, کہ بادشاہ کو موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معجزہ کیا کہ اس کے سب جادوگر شکست کھا گئے, جادوگر مسلمان ہو گئے. پھر بادشاہ آیا, اس نے پیچھا کیا اور وہ خود دریا میں ڈوب گیا. تو اس طرح وہ نقل نہیں کریں گے, کیونکہ وہ ان کے جو ہسٹورینز تھے, وہ ہسٹورینز ان کا کام یہی تھا کہ ایسی چیزیں لکھ دیں جو بادشاہ کی تعریف میں ہو. بادشاہ کی وہ اگر مرضی کے خلاف لکھ دیں, یا پرانے بادشاہ, کسی بادشاہ کا دادا ہے, پردادا ہے, اس کے متعلق کوئی شرمندگی والی بات لکھ دیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ذلیل ہوا ہے, تو اس طرح کسی کو جرأت نہیں تھا کہ وہ لکھ دیں. ٹھیک ہے, تو عرض یہ ہے کہ اگر کوئی کریڈیبل ایویڈنس بھی مل جاتا ہے کہ فلان سن میں کسی شخص نے کھالف کا ایک بچڑے کا ایک اس نے بت بنایا, تو اس کو کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام والی کہانی ہو, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی اپنی تاریخ جو ہے نا, ہسٹری میں جو آپ کا جو آرتھوڈاکس ہسٹری ہے, سیکولر ہسٹری ہے, اس میں ریکارڈڈ نہیں ہے کہ اس کس سال میں آئے. اس کا ذکر ملنا بھی مشکل ہے. پہلی بات یہ. دوسری بات, ہم ثابت بھی ہو جائے کہ چلیں موسیٰ جو ہے 3300 سال پہلے تھے, اور ایک کھالف کی کہانی ہے 3200 سال کے پہلے. کوئی بات نہیں, دونوں صحیح ہو سکتے ہیں. بہت کچھ بھی ٹرو. دنیا میں لوگ بہت سارے انہوں نے بت بنائے, اگر ایک صحیح ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ دوسرا صحیح نہیں ہے. جی سسٹر. جی جی. اچھا, ایک اور جیسے کانٹرڈکشن آتی ہے قرآن میں, تو سورہ الانعام ہے, اس میں اس انعام. میں لکھا ہوا ہے کہ جو مطلب فرد ہیں, جو انسان ہے, وہ خود اپنے مطلب ذمہ دار ہیں, جو ان کے بلیفز ہیں اس کے لیے. ٹھیک ہے, اور اسی طرح اگر ہم سورہ یونس دیکھیں تو اس کی یہ 100 نمبر کی آیت ہے, انعام میں کون سی اس میں سورہ آتا آیا ہے ہے کہ سسٹر؟ ایک منٹ, انعام میں کون سی آیا؟ سورہ انعام میں 6/12 12ویں. 12 نمبر 12. جی اچھا 12. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورۃ الانعام میں آیا نمبر 12. قل لمن ما في السماوات والارض قل الله كتب على نفس الرحمة لا يجمعنكم الى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم لا يؤمنون. اوکے, یہ آیا کیا کہہ رہا, آپ کیا فرما رہی ہیں؟ مطلب اس میں یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ خود ذمہ دار ہوگا کہ وہ کس چیز پہ ایمان لاتا ہے, اس کا کیا بلیف ہے. نہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہے. آپ کو شاید آپ صحیح جو ہے ریفرنس نہیں دے رہی. سورہ انعام ورس نمبر 12 صحیح ہے. جی جی جی. وہ یہ نہیں کہہ رہا. چلیں آپ کے پاس اس کا کیا آ رہی ہے ویسے ٹرانسلیشن؟ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہ سورۃ الانعام ہے, ورس نمبر 12 ہے. یہ 12 دیکھیں. قل لمن ما اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل لمن ما في السماوات والارض قل للہ كتب على نفس الرحمة. کہہ دیں کس کے لیے جو آسمان و زمین میں ہے, کہہ دیں اللہ کے لیے. اللہ نے اپنے آپ پر رحمت واجب کی ہے. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ. آپ کو جمع کریں گے روز قیامت کی طرف, اس میں کوئی شک نہیں. الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جن لوگوں نے اپنے آپ کا نقصان کیا ہے بس وہ ایمان نہیں لاتے. یہ آیا یہ کہہ رہا. اچھا, تو مطلب لیکن یہ جو سورہ یونس کی آیت ہے اس میں آتا ہے کہ مطلب آپ اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا, تو پھر انسان یونس کیوں ورس کون سا, مطلب ورس کون سا ہے؟ ورس ہے 10/100 سورہ یونس کی. جی 100. اعوذ باللہ من الشیطان. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ. میں ایک منٹ دیکھوں.
اوکے سوال کیا آپ کا؟ مطلب سوال یہ ہے کہ جب اللہ کی ول کے بغیر کوئی انسان نہیں کچھ کر سکتا تو پھر کیسے انسان کو اکاؤنٹیبل کیوں بنایا ہوا؟ تو حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بادشاہ نے، یہی مامون اس کا نام تھا، اس نے یہی سوال کیا تھا. امام رضا علیہ السلام نے اس کا جواب دیا تھا کہ اس کا مطلب یہ نہیں فلیس ذلك على سبیل تحریم الایمان علیہا ولكن على معنى انها ما كانت لتؤمن الا باذن الله واذنه امره لها بالایمان ما كانت مکلفة متعبدة کہ اللہ بلے ما كان لنفس الا ما كانت لنفس ان تؤمن الا باذن الله کہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ایمان لائے مگر اللہ کے اذن سے. اللہ کے اذن سے مراد ہے اللہ کے حکم سے. اللہ نے حکم دیا کہ ایمان لاؤ، نبی بھیجا ہے تو تبھی ایمان لائے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ اختیار کے خلاف بات نہیں کر رہا، فری ویل کے خلاف بات نہیں کر رہا کہ اللہ آپ کی فری ویل پہ اس نے وہاں پہ کوئی قبضہ کیا ہے، کوئی بلاک رکھا ہے، آپ ایمان نہیں لا سکتے. اس کا مطلب یہ نہیں آیا کہہ رہا ہے کہ کوئی ایمان لا ہی نہیں سکتا مگر یہ کہ اللہ حکم نہیں دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں بیچتا، یا نبی اللہ ان سے کہہ دو کہ ایمان لائے. اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی ایمان نہ لا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے، یہ فری ویل کے اگینسٹ بات نہیں کر رہا کہ مثلا اللہ نے وہاں پہ کوئی بلاک رکھا ہے کہ کوئی ایمان نہیں لا سکتا، پھر اللہ اس کو ہٹائے گا اس بلاک کو، تو پھر کچھ لوگ ایمان لائیں گے، باقی جن کو وہ بلاک نہیں کیا تو وہ ایمان نہیں لا سکیں گے نا. پھر تو قیامت ہی غلط ہے، پھر تو سوال جواب ہی غلط ہے. ٹھیک ہے نا، آیا یہ کہہ رہا ہے جی، آیا یہ فرما رہا ہے. خدا نے جی سر بولیں. نہیں، میں کہی تھی کہ جب خدا نے نبی کو بھیجا تو انہوں نے صرف عرب کی خطے میں کیوں بھیجا؟ پھر وہاں اس زمانے میں جو لوگ رہے ہوں گے، جو دوسری جگہ ہوں گے زمین پہ، پھر ان کا کیا قصور تھا کہ اگر ان تک یہ نہیں پہنچ پایا؟ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھیں جن لوگوں کے پاس عذر ہے، یعنی یہ قرآن کی آیت ہے اور حدیث میں ہے، کم بھی نہیں زیادہ ہیں، کہ جن لوگوں کو ان کو پتہ نہیں چلتا نا، وہ کسی ایسی دور دراز علاقے میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ کوئی نبی ہے، ایمان نہیں لاتے، تو اللہ ان کو عذاب نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت بھی لے کے جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا. فرمایا قرآن مجید کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو یہ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر کسی تک پیغام نہیں پہنچا تو وہ جنت میں جائے گا؟ جی کیا فرما رہی ہیں؟ یہ تو پھر کیا آج کے زمانے میں بھی ایسا ہوگا کہ جس تک پیغام نہیں پہنچا یہ کوئی منسوخ نہیں ہے، منسوخ نہیں. اگر واقعاً کوئی ایسا شخص ہے جس کو پتہ ہی نہیں چلا، ٹھیک ہے نا، کسی نے اس کو بتایا ہی نہیں ہے کہ حق کیا ہے. وہ ہندوستان کے گاؤں میں کوئی خاتون ہے بیچاری، ان پڑھ، ساری زندگی اس نے بتوں کی پوجا کی، اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں کہ اسلام کیا ہے، یہ بت خدا نہیں ہے، کسی نے سمجھایا ہی نہیں. اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو یہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں بہت ہے، قرآن مجید کی آیت ہے. جی اس طرح پھر پیغام بھیجنے کا فائدہ کیا ہوا کہ جب سب تک نہیں پہنچ سکتا؟ تو وہ پہنچ سکتا ہے نا، لوگ اگر خود نہ روکتے نا. تو دیکھیں وہ اگر اللہ تعالیٰ نے میسج بھیجا ہے تو لوگ اس کو روک رہے ہیں، میسج کو پہنچنے نہیں دے رہے. دوسرے جو اس زمانے میں تو جنہوں نے مخالف کیا کرتا، مثلا اللہ تعالیٰ اگر انسان کو اگر بھیجا تو یہ ہو سکتا ہے نا. اگر کوئی ایک ایسا میسج بھیجا ہے انسان کے اندر جو عقل ہے، وہ ہر انسان کے اندر ہے عقل، وہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نبی ہے جو آپ کے اندر ہے، میرے اندر ہے، سب کے اندر ہے. حدیث شریف میں بھی ہے کہ عقل ہر انسان کے اندر ایک نبی ہے اللہ کی جانب سے جو آپ کو راستہ دکھاتا، وہ تو سب کے اندر ہے. اس کے علاوہ ایک نبی ہے جو باہر سے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا، شریعت اس کو دی ہے. تو اس میں تدریج تو لگے گا، ٹائم تو لگے گا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اگر بھیجا ہے، کچھ لوگ اس کو پیغام کو نہیں پہنچنے دیتے، روکتے ہیں. اگر پیغام نہیں پہنچتے تو ان کی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے روکا ہوا ہے. اگر خود لوگ نہ روکیں، اس کے پیغام کو پہنچنے دیں، پیغام اپنی طبیعی طور تک سب لوگوں تک پہنچ جائے گا، لوگ ایمان لائیں گے. اور جن لوگوں تک نہیں پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ ان کا سختی سے حساب نہیں لے گا، ان کو چھوٹ دے گا. اور پھر ابھی جو ہے نا، ابھی تاریخ کی ابتدا ہے. آپ نہ سمجھیں کہ بس یہی تاریخ ہے. آگے ہمارے پاس فیوچر کتنی لمبی ہے، 1000 سال. کون کہتا ہے صرف 1000 سال ہمارے گا؟ ہمارے سامنے ہو سکتا ہے ملینز آف ایئرز ہو قیامت تک. ٹھیک ہے نا، تو ان ملینز آف ایئرز میں پیغام سب تک پہنچ جائے گا، اسلام کی روشنی سب تک پہنچ جائے گی، اور اہل بیت علیہ السلام کا نور سب تک پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ ایک انیشل اسٹیج ہے. جی اگر انسان اس پورے پروسیس میں مطلب رکاوٹ بن سکتا ہے، پھر اس میں پھر ڈیوائن کیا رہ گیا؟ مطلب اگر انسان بیچ میں رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے
تو پھر اللہ مطلب تعالیٰ نے یہ کوئی سسٹم ایسا خلق کیا نا کہ کامیابی انسان کو فری ول دیا ہے نا. انسان اللہ تعالیٰ نے روبوٹ اگر بنا لیا ہوتا تو مجبور کر لیا ہوتا تو سب لوگ ایمان لاتے. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ سب لوگ ایمان لے کے آئیں، ایسے عذاب نازل کر دیں سب پہ کہ کوئی بھی گناہ کر دے، چھوٹی گناہ کر دے تو وہ فوراً اس کو بندر بنا دے، یا اس پہ ایسی عذاب نازل کر دے کہ وہ سب کے لیے باعث عبرت بنے، تو فوراً سب لوگ ایمان لائیں گے، سب لوگ فوراً ایمان لائیں گے. لیکن اللہ نے یہ نہیں چاہا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ سب لوگ اپنے عقل سے اس دین کی خوبصورتی کو دیکھ لیں، اس کو دل سے قبول کریں، ایمان لائیں، اور اس اپنی مرضی سے ایمان لائیں. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ اگر چاہتا کہ روبوٹ بنا لیتا، جیسے مثلا دوسری مخلوقات ہیں مثلا پرندے ہیں، یہ ہمیشہ اللہ کی تسبیح کہتے ہیں، یا مثلا شجر ہیں، حجر ہیں، بحر ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ تسبیح کہتے ہیں. اس طرح اگر بنانا چاہتا تو بنا لیتا اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ میں ایسے مخلوق کو بناؤں کہ وہ اپنی ول سے، اپنی فری ول سے، اس کو گناہ کرنے کی بھی اپنی شہوت فالو کرنے کا بھی وہ اس کو اپرچونٹی ہو کہ وہ چاہے تو شہوات کے راستے میں چلے، ٹھیک ہے نا، اور مجھے انکار کر دے نہیں میں شہوت کے راستے میں چلوں، اور چاہے تو شہوات کو چھوڑ کے جو چیزیں اس کو پسند ہے، اس کی طبیعت چاہتی ہیں، اس کو چھوڑ کے سختی کا راستہ قبول کرے اور کہہ دے نہیں کہ مجھے یہ میسج جو ملا یہ بڑا خوبصورت میسج ہے، یہ تمام دنیا کی شہوات کو چھوڑ کے میں اس میسج کی خوبصورتی. اللہ نے چاہا کہ اس لحاظ سے لوگ اسلام قبول کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اپنی مرضی سے، تاکہ لوگوں کے لیے دونوں میسر ہوں، شہوات کا راستہ بھی میسر ہو اور طاعات کا راستہ بھی میسر ہو، اور پھر وہ طاعات کا راستہ انتخاب کریں. اللہ نے یہ سسٹم چاہا. تو اس سسٹم میں لازمی بات ہے جب فری ول اللہ دے دیتا ہے اور لوگوں کو یہ چوائس دے دیتا ہے اور یہ کیپیسٹی دے دیتا ہے کہ آپ رکاوٹ بھی بن سکتے ہیں، آپ انکار بھی کر سکتے ہیں، آپ انبیاء کو قتل بھی کر سکتے ہیں، جھٹلا بھی سکتے ہیں، ان کے خلاف تقریریں کتابیں بھی لکھ سکتے ہیں، ان کے خلاف فوج بھی لے کے آ سکتے ہیں. تو لازمی بات ہے یہ سب ہو سکتا، اسی سسٹم کا ایک پارٹ ہے، لیکن وہ بہت ہی خوبصورت سسٹم ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے فری ول کی بات کی نا، تو اسی لحاظ سے سورہ بقرہ کی آیت ہے 256 جس میں آتا ہے کہ کوئی کمپلژن نہیں ہے ریلیجن میں. اچھا لیکن اس کے علاوہ سورہ توبہ کی آیت ہے 9/5 جس میں آتا ہے کہ جی جو نان بلیورز ہیں آپ ان سے فائٹ کرو اور ان کو مارو انلیس کہ وہ کنورٹ نہ ہو جائے. تو یہ دونوں باتوں میں تضاد نہیں ہے کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ فری ول بھی ہے، کوئی کمپلژن نہیں ہے ریلیجن میں، لیکن پھر کہا گیا کہ آپ لڑو بھی، جو نان بلیورز ہیں ان کو کنورٹ کرو، ان کو مارو. دیکھیں وہ جو کمپلشن نہیں تھا بینات قائم ہونے سے پہلے، معجزات دیکھنے سے پہلے، دلائل سے پہلے. پہلی بات ہے کہ دلائل پہلے ہونے سے پہلے کوئی کمپلشن نہیں. دلائل قائم ہونے سے اور برہان آنے سے پہلے، بینات آنے سے پہلے، واضح طور پہ دلیل آنے سے پہلے کوئی کمپلشن نہیں ہے کہ آپ اللہ کو مانو. جب دلیل ہی نہیں میں کیوں مانوں بھائی؟ پہلے دلیل مجھے سمجھا دو، پھر ایک دفعہ جب دلیل آ جائے پھر اکثر لوگ اس کو مانیں گے. لیکن وہاں پہ لیڈرز ہوں گے، اس معاشرے میں ایسے لیڈرز ہوں گے کہ وہ لوگوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اپنی جو اس بالخصوص زمانے میں جو ٹرائبل لیڈرز تھے وہ اپنے منفعت اسی کو میں دیکھتے تھے نا کہ ہم اگر لوگ جب تک جاہل رہیں گے، لوگ جب تک اس دین کو نہیں مانیں گے تو ہماری بادشاہت چلے گی. لوگ جب تک بت پرست رہیں گے تو جو قبائل کے شیوخ تھے، قبائل کے سردار تھے، ان کی بادشاہت، ان کی گرفت اپنے قبائل پہ مضبوط رہتی تھی. تو یہ لوگوں کو اور پھر وہ لوگوں کو مجبور کسی کو مسلمان نہیں بھی ہونے دیتے تھے نا کہ آپ مسلمان ہو جاؤ. کسی کو اگر پتہ بھی چل گیا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو اپنے قبیلے والوں کو اجازت نہیں دیتے تھے. تو اس حالت میں یہ بات ضروری تھی کہ ایک دفعہ جب بات واضح ہو گیا ہے کہ دلیل واضح ہو گیا کہ بھائی آپ تمام، اور آپ اس کو دلیل کے ساتھ رد بھی نہیں کر سکتے، پر وہ ٹرائبل لیڈرز جو لوگوں کو روک رہے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف ہمیشہ لشکر جمع کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ آ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں، مسلمانوں کو قتل کریں، تو اس کے خاتمے کے دلیل تو معجزات سب دکھائے گئے، اس کے باوجود وہ ڈٹ رہے ہیں نا. تو پھر وہ لازمی بات ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی چنگل سے نکالنے کے لیے، ان ٹرائبل لیڈر کی وجہ سے، ان ریلیجس لیڈرز کے ہاتھوں سے کہ لوگوں نے اپنا گرفت رکھا ہوا ہے، کسی کو مسلمان نہیں ہونے دے رہا ہے اور لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں بت پرستی پر. ٹھیک ہے نا. تو اس سسٹم کو تبدیل کرنے کا راستہ یہی تھا کہ ان کو صرف ایک دھمکی دیا جائے. بھائی دھمکی دیتے ہی وہ دھمکی جب دیا گیا سب مسلمان ہو گئے. صحیح ہے، انہوں نے چھوڑ دی. نہیں تو اس
اس کا ریفرنس کہاں ملتا ہے کہ ان پہ اس طرح کے لوگ یا سردار مسلط تھے جو ان کو کنورٹ نہیں ہونے دے رہے تھے؟ اور اگر ایسا تو اس میں پھر فری ول کا پھر کہاں جاتا؟ کہ اگر فرض کرو دلیل آ بھی جائے اور پھر بھی کوئی نہ ہونا چاہے مسلمان، اس کی مرضی، تو اس میں پھر وہ فری ول تو نہیں رہتا. تو ہم اس کو مجبور نہیں کر سکتے، ہم عام مسلمان مجبور نہیں کر سکتے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ خود جانتے تھے وہ کیا کریں، اور جب امام علیہ السلام آئیں گے وہ خود جانتے ہیں وہ کیا کریں. ہم جو موجودہ دور میں ہم کسی کو کنورژن پہ مجبور نہیں کر سکتے کہ اگر مسلمان نہیں ہوتے میں تجھے قتل کر دوں. یہ اس طرح کی بات کیوں کہی گئی ہے کہ بھئی آپ نان بلیورز کو مارو، ان سے لڑو اور ان کو کنورٹ کرو؟ تو عرض کیا جو مجھے سمجھ آ رہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ حدیث میں بھی موجود ہے، میں صرف اپنے سے نہیں کر رہا، حدیث اہل بیت علیہ السلام میں بھی موجود ہے کہ جو لا اکراہ فی الدین، لا اکراہ اس زمانے کی بات ہے کہ جب بینات قائم نہیں ہوئے. جب بینات قائم ہوئے تو پھر کوئی چوائس نہیں ہے. جب آپ کے لیے واضح ہے کہ بھئی یہ دین حق ہے، ٹھیک ہے نا، اس کے باوجود کہہ دو یہ جھوٹ ہے، پر یہ چوائس آپ کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ حق کس کو ہے؟ یہ کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی کو قتل کرے کہ تم مسلمان جو ہو اللہ میں تمہیں قتل کروں گا. یہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اوصیاء کو حق حاصل ہے، اور وہ بھی ہمیشہ اس حق سے استفادہ نہیں کرتے تھے، اس کو کبھی کبھی اپلائی کرتے تھے، بہت ہی کم. یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگوں میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس طرح کی جنگ شاید ہی کیوں کہ کسی کو مسلمان کرنے کے لیے انہوں نے جنگ کیوں. اور لیکن آپ جو پوچھیں کہ کیا اس طرح کے قبائل تھے، جی بالکل ان کے قبائل تھے کہ وہ لوگوں کو مسلمان نہیں ہونے دیتے تھے، بالخصوص ان کے سردار، کیونکہ ان کی سرداری اسی بات پہ چلتی تھی، ان کا کنٹرول اپنے لوگوں پہ اسی بات پہ چلتی تھی کہ لوگ بت پرست رہیں، لوگ اسی پرانے راستے پہ چلیں اور لوگوں کو وہ مسلمان نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے نا. تو ان کے لیے وہ یہ عملی طریقہ کار بہت ہی مفید تھا. اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں اتنے جاہل ہوتے ہیں کہ جب تک دیکھیں وہ آپ کہ ان کو جب تک آپ کو یہ انٹائس نہ کر دیں، موٹیویشن نہ دیں، تو نہیں مانیں گے آپ کی بات کو. سب لوگ آل پیپل آر ناٹ دا سیم. صحیح. اچھا، سورہ لقمان ہے، اس کی 15 نمبر آیت ہے جس میں حکم دیا گیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اچھے تعلقات رکھیں نان مسلمز کے ساتھ. پھر اسی طرح سورہ توبہ ہے، اس کی 23 نمبر آیت ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی ان کو جو کافر یا نان مسلم ہے ان سے تعلقات نہیں رکھنے، بھلے وہ ان کے اپنے ہی فیملی کیوں نہ ہو، ماں باپ. ایک منٹ میں کھول دوں، اس طرح میں جواب نہیں دے سکتا میں. دیکھیں قرآن کا ہر ورس جو ہے ایک سمندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. جی. لقمان ورس نمبر کون سا؟ 15. 15. تو والدین کا متعلق ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ. یہ تو والدین کے ساتھ ہے نا، والدین کے متعلق، والدین سے نہیں. لیکن سورہ توبہ کی جو 23 نمبر ہے اس میں آتا ہے کہ اگر وہ نان مسلم ہو تو ان سے نہیں مطلب رکھو تعلقات. ان کو اولیاء نہ لو نا، ان کو اپنا ولی قبول نہ کرو، ان کو اپنا سرپرست قبول نہ کرو، ٹھیک ہے نا. والدین کا یہ تو اسلام میں مسلمات میں سے ہے کہ دیکھیں والدین کو لیڈر کے طور پہ اخذ نہ کرو. اگر وہ کفر کو پسند کرتے ہیں، ایمان کو پسند نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ نیکی کرو، اچھا برتاؤ رکھو. اب پتہ نہیں آپ کے لیے کس نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ ان سے تعلقات نہ رکھو. یہ سر نہیں کہ قل ان كان آباؤكم وابناؤكم واخوانكم اعوذ باللہ من الشیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء. اپنے بھائیوں کو اور اپنے والدین کو اور اپنے آبا کو اور اپنے بھائیوں کو اپنا ولی نہ لے، اپنا سرپرست نہ لے لو اگر وہ کفر کو مانتے ہیں. تو ان کو لیڈر کے طور پہ لیڈر کے حیثیت سے قبول نہ کرو اگر وہ کفر کو ترجیح دیتے ہیں. اور پھر سورہ لقمان میں جو فرمایا وہ اور ہے نا، لقمان میں فرمایا کہ ان کے ساتھ نیکی کرو، اگر وہ تمہیں کفر کی طرف بلاتے ہیں تو ان کی اس بات میں ان کی طاعت نہ کرو. ان دونوں باتوں میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اچھا، ایک اور آتا ہے یہ سورہ 5 by 116 ہے،
اس میں جو سورہ ہے ذکر مائدہ، کیا گیا تھا مائدہ آیت جی نمبر جی جی 160. مائدہ. ہاں اس میں یہ ذکر آتا ہے کہ جی جو کرسچنس تھے وہ جیسس اور مریم دونوں کی ہی مطلب دونوں کو مانتے تھے خدا، دونوں کی صحیح. عبادت کرتے تھے، دونوں کو خدا مانتے تھے. اچھا پھر اس کے علاوہ جو سورہ نساء ہے اس کی 171 ہے، جس میں صرف یہ ذکر ملتا ہے کہ وہ صرف جیسس کو مانتے تھے خدا. کرسچن تو کے مطلب ایکسیپٹ تو نہیں یہ نا. اس طرح، لیکن کرسچن میں کرسچنس وہ کے تو نہیں کتنے مانتے ہیں حضرت مریم. ڈینامینیشنز ہیں، بہت سارے ڈینامینیشن دنیا سے گئے ہیں، ان کے سب کے عقیدہ ایک جیسے نہیں ہیں. کرسچینٹی ایک ایسا دین ہے کہ اس میں عقائد بہت مختلف ہیں، اور اس میں ایک معمہ یہی ہے کہ آپ وہ پورے اس کے وہ ہوتا ہے نا، اس کا انسائکلوپیڈیا ہوتا ہے ڈینامینیشنز کا، اتنے زیادہ ڈینامینیشنز ہیں، ان کے عقائد سب ایک جیسے نہیں ہوتے. اگر کچھ کرسچنز کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے، اس کی ماں اللہ نہیں ہے، تو ایک دوسرا فرقہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اس کی ماں بھی اللہ ہے، خود بھی اللہ ہے، وہ باپ بھی اللہ ہے، اور سب ایک ہیں. تو یہ مختلف یہ سب پائے جاتے ہیں کرسچینٹی میں. لیکن بعض یہ عقائد ہیں جی جو پرانے زمانے میں تھے، اب لوگ ان کو چھوڑ چکے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے خطاب کرے گا کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا ہے کہ مجھے اور میری والدہ کو تم خدا مانو، تو وہ کہے گا کہ نہیں، میں نے نہیں بولا ہے. تو یہ اگر سب کرسچنز کا عقیدہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کبھی کس کرسچینٹی میں کن لوگوں نے اس مسئلے پہ عقیدہ نہیں رکھا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے مقابلے میں جی ہاں کچھ کرسچنز کا عقیدہ ہے کہ خود اللہ عیسیٰ کی صورت میں آئے تھے، اور کچھ کا عقیدہ ہے کہ نہیں، اللہ عیسیٰ کی صورت میں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو یہ مختلف عقائد مختلف ڈینامینیشنز کرسچینٹی میں پائے جاتے ہیں. صحیح صحیح. جی جی. اچھا ایک اور آتا ہے، یہ سورہ الانم ہے، جی جی 6/14 اس کی آیت ہے. اس میں آتا جی ہے کہ جو رسول اللہ تھے وہ پہلے تھے جو ایمان لانے والے تھے، جبکہ 14. دوسری ایک اور، جی رسول اللہ علیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہاں پہلے ہاں، مسلمان تھے، ایمان لائے. اچھا پھر انی اسی امرت ان طرح اکون اگر اول دیکھیں تو المسلمین. جی 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 سورہ الانم کی ہی ہے 161 سے لے کر 164. تو اس میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے کہ وہ تھے پہلے. تو یہ اس طرح کا کیوں ہے مطلب؟ تو دیکھیں یہاں پہ دو لحاظ ہے نا. اگر ایک لحاظ سے دیکھیں کہ ایک اولیت ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ خلقت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا تھا. اس لحاظ سے دیکھیں تو وہ سب سے پہلے نبی ہیں، سب سے پہلے مسلمان ہیں. لیکن اس دنیا میں آنے کے لیے بات کہہ دیں، اس دنیا میں آنے سے پہلے کہہ دیں تو اس سے پہلے مسلمان گزرے. اس دنیا میں ارتھ میں اگر آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بہت سارے مسلمان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے مسلمان تھے، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ سب مسلمان تھے، ان سے پہلے تھے. لیکن اگر اولیت کو آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ کریشن میں، خلقت میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اول ہے. اول ما خلق اللہ نوری. اور یہ روایت بہت زیادہ، حدیث زیادہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خلق کیا. تو یہ لحاظ سے ہے کہ کس ایسپیکٹ سے آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. ایک ایسپیکٹ سے آپ دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرسٹ ہیں، ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں وہ فرسٹ نہیں ہے. اگر آپ پوری کریشن میں دیکھیں، جی ہاں کریشن کے آغاز سے، جی ہاں وہ فرسٹ ہیں. لیکن اگر آپ صرف اس دنیا میں، اس ارتھ میں، مٹیریل دنیا میں دیکھیں، اس دنیا میں، مادی دنیا میں، زندگی زمین پہ زندگی پہ، نہیں، وہ فرسٹ نہیں ہے. جی جی. اچھا ایک اور ہے سورہ بقرہ کی 187 نمبر آیت ہے. اس میں جی آتا ہے کہ جی آپ جو روزہ رکھتے ہو، مطلب وہ جب سورج طلوع ہوتا ہے اور مطلب تب سے لے کر غروب ہونے تک آپ رکھو گے، تو ایسے بھی مطلب دنیا میں علاقے ہیں جہاں پہ کئی مہینے نہیں نکلتا سورج، پھر وہاں لوگ کس طرح سے رکھیں گے وی ڈونٹ رمضان نو. اور روزہ؟ تو یہ لحاظ، کیونکہ یہ مشکل ہے، کیونکہ ہم نہیں کہہ سکتے، اپنے سے ہم حکم نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کویشچن ان تک نہیں پہنچاتا، اور لوگ بھی اس میں کویشچن پہ مبتلا نہیں تھے کہ اگر ایسے جگہ میں ہم جائیں جہاں پہ کئی مہینے تک سورج کی طلوع نہیں ہوتی، اور یہ کئی مہینے تک سورج غروب نہیں ہوتا، یعنی
کئی مہینے تو شاید نہیں 2-3 ہفتے ہوتے ہیں سورج غروب نہیں ہوتا نارتھ پول میں یا ساؤتھ پول میں. تو اس کا حکم کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بھی یہ نہیں ہے. تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ ہم یہی بتاتے ہیں کہ مسلمان کو چاہیے کہ ادھر نہ جائے، ادھر نہ جائے. یا کوئی اسپیس میں جاتا ہے، آؤٹر اسپیس میں، وہاں پہ فجر کا نماز کس وقت پڑھے گا، ظہر کا نماز، وہ تو ہمیشہ ادھر دن ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ادھر تو ارتھ کی، کیونکہ یہ جو افق ہے، ٹائمنگ ہے، یہ ارتھ کی روٹیشن سے بنتی ہے، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اگر آپ آؤٹر اسپیس میں چلے جائیں تو اس میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ وہ کیا کریں. یہ ہم یہی مشورہ دے سکتے ہیں کہ کوئی مسلمان اپنی مرضی سے نارتھ پول یا ساؤتھ پول نہ جائے. اگر چلا جاتا ہے وہاں پہ مجبوری ہے تو پھر 24 آور میں اس کو نمازیں پڑھنی چاہیے. اس نے یہ مشکل ہے، خلاصہ یہ مشکل ہے، ہم اپنے سے کیا بنائیں. بہرحال میرا عرض یہ کہ نہ جائیں ادھر. اگر جاتا ہے تو افق میں دیکھ لے. اگر افق میں مارننگ ایوننگ کی وجہ سے گرچہ سورج طلوع نہیں ہوتا اور غروب نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو ویریشن آتا ہے اس کے لحاظ سے اگر وہ اپنا فجر پڑھے، ہو سکتا ہے یہ ممکن ہو. بہرحال یہ سب اسپیکولیشن ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن نماز ترک نہیں کر سکتا وہ، تب نماز اس کو پڑھنی چاہیے، توکل علی اللہ کر دے، نماز پڑھ دے. ہاں لیکن یہ مشکلات میں سے. لیکن اگر تو اگر تو قرآن مکمل کتاب ہے تو اس میں کیوں نہیں یہ بات، جب ایک جگہ ذکر کر دیا کہ آپ کو کیسے روزہ رکھنا ہے. قرآن میں فروعات کا ذکر نہیں ہے، قرآن میں فروعات کا ذکر نہیں ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں نا، وہ قرآن کے کمپلیٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس میں ہر کویشچن کا جواب موجود ہے. یعنی ظاہری طور پر ہم پڑھیں تو ہمیں ملے گا، ابھی ہم نماز کے 4 رکعتیں یا 2 رکعتیں، یہ اس قرآن میں نہیں ہے. تو یہ آپ کو حدیث میں ملے گا. اور حدیث میں بھی کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے یہ شاید بعض لوگوں کو پتہ تھا کہ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ سورج غروب نہیں ہوتا، بلکہ اہل بیت علیہ السلام کے حدیث میں آئی ہیں کہ وہ ذوالقرنین ظلمات میں گیا تھا، وہاں پہ وہ کئی مہینے تک تاریکی میں رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہاں پہ سورج نہیں تھا، اس میں آیا. لیکن یہ نماز کا کس طرح ہوتا ہے، نماز کا حکم اس میں ذکر نہیں آیا کہ نماز کس طرح پڑھنی چاہیے وہاں پر. لیکن اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ اس قرآن کا ایک وارث ہے امام عصر علیہ السلام ہے. جب وہ ظہور کریں گے تو اس کا نصوص ہمیں بتائیں گے، کیونکہ ہمارے احادیث میں ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مرنے سے پہلے امیر المؤمنین علیہ السلام کو سب احکام قیامت تک جتنے انسانوں کو ضرورت پڑتی ہے انہوں نے لکھا دیا تھا. امیر المؤمنین علیہ السلام کو وہاں پہ ہر چیز موجود تھا. لیکن مسلمانوں نے ان سے لینے سے، ان سے سیکھنے سے انکار کیا تھا. پھر ابو بکر عمر نے قبضہ کیا تھا امامت پر، اور ان لوگوں نے ان سے نہیں لیا. اگر لے لیتے تو یہ احکام ہمارے پاس ہوتے آج. لیکن خود مسلمانوں کی اپنی قصور ہے، مسلمانوں کی اپنی خیانت و غداری ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصی کو، جن کے پاس ان کے سارا علم تھا، ان کی طرف پشت کیا. اہل بیت علیہ السلام کی طرف ان لوگوں نے پشت کیا، لیکن ان کا وصی زندہ ہے. امام عصر علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان سب مطالب کا وہ جواب دیں گے. جی اوکے، ختم ہے. مجھے بہت اچھا لگا، میں نے جو میرے سوالات تھے میں نے تو وہ بھی رکھ دیے. جی تھینک یو سو مچ. اب آپ اپنے دیکھیں، آپ نے جتنے کوشچنز کیے ہیں، جی بالکل، آپ نے جتنے کوشچن تھے نا اس میں کوئی بھی کانٹرڈکشن نہیں تھا. آپ نے بھی ایک پش بیک نہیں کیا کہ بھئی یہ کانٹرڈکشن آپ نے حل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا. آپ دوبارہ اس میں سوچ لیں کہ واقعی یہ کانٹرڈکشن ہے. دوبارہ ہم اگلا پروگرام کریں گے نا تو اس میں آ کے پش بیک کریں کہ بھئی یہاں پہ آپ نے جو ایکسپلینیشن کی ہے وہ آپ کی ایکسپلینیشن غلط ہے. تو ہم پش بیک کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے بھئی یہاں پہ آپ نے جو جواب دیا وہ غلط ہے. میں بھی جو بہت سارے آیات آپ نے پڑھی نا، اس اینگل سے جو آپ کہہ رہی ہیں، میں نے اس اینگل سے اس کا مطالعہ نہیں کیا تھا. تو میں بھی انشاءاللہ تبارک ان پہ غور کروں گا، ان پہ مزید میں دقت کروں گا، اور دقت سے مراد یعنی فوکس کروں گا. تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ پش بیک کریں. اوکے، تھینک یو سو مچ. may Allah bless you. Thank you. Thank you so much. Thank you so